اب لے کے آتے ہیں بھائی مشکور صاحب کو. مشکور صاحب آج آ کے یہاں پہ تہز نہز کریں گے. شیعوں کا جو نا طبیعت وہ صاف کرنے کے لیے آئے. بڑے غصے میں مشکور بھائی. آج جو شیعوں کی خیر نہیں ہے, یہ جہاد کے لیے آئے بھائی. پورا شیعوں کی خیر نہیں ہے. السلام علیکم مشکور صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت کیسے سے ہیں؟ ہیں آپ؟ صحیح ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں حضور؟ میری آپ کو آواز کلیئر آ رہی سر؟ آواز آ رہی, آواز واضح ہے, بات کریں. بسم اللہ. اللہ اکبر. میں تو یار 2 گھنٹے ہو گئے مجھے پورے انتظار کرتے میں ہوئے. آپ سے بہت اور معذرت چاہتا ہوں, بہت معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کو لینا چاہ رہا تھا ان سے پہلے, اپنے اشرف بھائی سے پہلے, لیکن وہ جو تھے آپ کی کال کر چکی تھی. تو پھر یہ جو اشرف بھائی جو ہے نا, یہ ایسے بس وہ شکایتی کسی آدمی وجہ ہیں, سے یہ ایسے شکایتی آدمی ہیں کہ اگر ان کا کال وہ نہ لیں, ان کو ٹائم, وہ کہتے ہیں ٹائمر لگا کے مجھے ٹائم دے دو. اگر ٹائم نہ دیتے تو پھر یہ ان کا رونا دھونا قیامت تک رہتا کہ اللہ یاری نے میری بات کاٹی ہے. چلیں مشکور صاحب, بسم اللہ کریں آپ. خیر چلو اچھا وہ ابھی باتیں تو بہت ساری کرنی ہے. اچھا میں تعارف کرا دوں. مین جو ہے نا مشکور وہ صاحب جو ہے عالم دین ہے. مشکور صاحب باقاعدہ یعنی آفیشلی سرکاری طور پر, رسمی طور پر نہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں فلانی عالم ہے, ویسے کتاب پڑھ کے مولوی بن گیا نا, اس طرح نہیں. یہ واقعا عالم دین ہے, پیش امام ہے, یونیورسٹی سے بھی پڑھے, مدرسے سے, یہی صحیح ہے نا, مدرسے سے بھی پڑھے. یا یہ علامہ صاحب ہیں, تو یہ یہاں پر ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں, اور یہ تشریف انہوں نے ذرہ نوازی کیا. ہم ان کو انتظار کرنا پڑا, ہم سے بہت معذرت چاہتے ہیں. تو آپ سب ان کی قدر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی, تاکہ علمی گفتگو ہو جائے اور ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ان کے تشریف آوری کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ کریں مشکور صاحب. اچھا 1 2 4 باتیں میں ضروری پہلے ابتدائی طور پہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ٹائمنگ جو ہے نا وہ آپ طے کیجیے 5 منٹ یا 4 منٹ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, پھر وہ آپ کی مرضی, پاس 5 جاری 5 کریں منٹ گے. رکھ دیں, 5 5 منٹ صحیح ہے, 10 10 منٹ, جو آپ چاہیں, جو آپ چاہیں اسی طرح کر دیں گے. آپ جو حکم دیں ہم نہیں, تعمیل کریں. میرا یہ خیال 5 منٹ کافی ہے. 5 منٹ میں آپ چلیں اپنی بات کو جو ہے نا وہ مکمل کیجیے. اس کے بعد اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو مین بات ہے نا, کیونکہ پہلے ایک دفعہ میری آپ سے ہنگامی طور پہ بات ہوئی تھی. بات دراصل وہ میں نے اس سے پہلے آپ کو سنا بھی نہیں تھا, نہ میں آپ کو جانتا تھا. وہ علی اللہ نقوی صاحب نے مجھے آپ لنک دے دیا, اس لنک سے آپ آ جائیں. میں آ گیا, بس وہ بات ہوئی. تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت بھی کیا پروسیجر ہے یا آپ کس طرح کے گفتگو کریں. تو وہ یہ کہ جب میری کال کٹ گئی, کال کرنے کے بعد جب میں لنک سے میں جب انٹر ہوا, لاگ ان ہوا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آپ بھی خوب لتاڑ رہے ہیں مجھے, اور آپ کے کالرز آپ بھی لتاڑ رہے ہیں. ان جوالوں کو آپ منہ کیوں لگاتے ہیں, یہ وہ اس طرح کی باتیں. جب تک ہماری بات چل رہی ہے, آپ کے پاس جو بم ہو آپ وہ پھینک میں نے کہا نا کہ غصے میں آج کے آپ کی کال فری. جی وہ بسم اللہ. جب ہماری کال کٹ جائے گی اس کے بعد نہ تبصرہ نہ اس کے بعد کوئی بات ہوگی. جب تک آپ ہم آپ میرے گفتگو ہیں, تب تک آپ جو آپ کے پاس دلائل ہیں یا جو باتیں یا میرے سوالات آپ کے سامنے ہیں. تو ویسے میں اس ماحول میں ذرا انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں, کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی. اکیلے کمرے میں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں تو ذرا غیر مانوس ہے. جب تک ہماری بات ہو رہی ہے آپ اس وقت تک جو مرضی باتیں کریں, آپ کلام کریں, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. اگر میرے جانے کے بعد آپ تبصرہ کریں گے تو اس کا مطلب یہی رہے گا کہ آپ جو ہے نا وہ خالی بس سیر, ہوائی سیر کرنے کے بات کرنے کے جو ہے نا وہ آپ ہمت نہیں رکھتے. تو جب تک ہماری بات ہو رہی میرے بھائی, آپ بات کریں, آپ کے پاس جو دلائل ہے آپ وہ کریں یا ہمارے سوالات کی. اچھا تو اصل بات جو ہماری اس وقت شروع ہوئی تھی وہ بھی مسئلہ امامت منصور من اللہ پہ ہوئی تھی, آج بھی اسی پہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن وہ جب امامت منصور من اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, تاریخ قرآن پاک پہ آ جاتے ہیں. تو آج یہ 2 باتیں نا, ان کو ہم نے کسی کو طے کرنا ہے, کچھ اس کا حل کرنے کو امامت اگر منصوص من اللہ کی طرف سے منصوص ہے تو پھر اس کی تعین کیسے ہوگی, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے ہم اس کے دلائل کہاں سے حاصل کریں گے. تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک میرا سوال آپ کے پاس پینڈنگ ہی پڑا ہے بہت عرصے سے. وہ سوال میں نے علی اللہ نقوی صاحب کو کہا تھا کہ اللہ صاحب کے پاس ریفر کریں, آپ نے لکھ لیا تھا, جواب اس کا کوئی نہیں دیا تھا.
سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے اوپر نا وہ بات کر لیں کہ وہ اس کا آپ نے پھر تحقیق کی تو کیا نتیجہ نکلا. تو سوال میرا پہلے یہ ہے سر آپ سے کہ اہل تشیع کے نظریات کے مطابق ائمہ اثنا عشر جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں سے، تمام انبیاء اور رسول سے افضل اور اعلیٰ ہیں. ایسا ہی ہے سر؟ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن 12 اماموں کی امامت ہمارا موضوع گفتگو آج نہیں ہے. ہم نے اعلان کیا ہے کئی ہفتوں سے ہمارا جو موضوع گفتگو چل رہا ہے وہ ابو بکر کی امامت ہے، ابو بکر کی خلافت ہے. کہ ابو بکر کی اسلام میں سب فرق میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی امامت شرعی ہے، یہ قابل قبول ہے. یعنی کسی شیعہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے بھائی جو غیر شیعہ ہے اس کے لیے ثابت کرے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خلافت شرعی ہے. اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خود مانتے ہیں کہ ان کی خلافت شرعی ہے، مانتے ہیں. اس کے علاوہ نصوص بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے آج ابھی میرے بات ہو رہی تھی قبلہ صاحب سے، ابو اشرف بھائی سے، کہ میں نے ثابت کر دیا کہ امیر المؤمنین امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت آپ کے کتب میں ان کی خلافت ثابت ہے، ان کی وجوب اطاعت ابو بکر عمر پر بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو متنازع چیز ہے مسلمانوں میں وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ابو بکر کی خلافت ہے. ابو بکر کی خلافت اگر شرعی ہے صحیح ہے تو مسیح مذہب باطل ہے. اگر ابو بکر کی خلافت شرعی نہیں ہے اور بدعت ہے تو آپ کا مذہب باطل ہے. جو اصل تنازع ہے وہ ابو بکر کی خلافت پر ہے. تو جو موضوع وہ چل رہا ہے اگر آپ مہربانی کریں اس موضوع پہ گفتگو کریں، میں آپ کی خدمت بہت خوش ہو جاؤں گا اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تو اس موضوع میں کیونکہ آپ کے مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نص دیا ہو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہے، یا کوئی ایسا فارمولہ دکھایا ہو، یا کوئی ایسی بات ہو شریعت میں کہ اسے پتہ چلتا ہو کہ اس کی خلافت شرعی ہے. تو اس کی خلافت کے شرعی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر نہیں ہے، اگر ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے تو اس کی خلافت بدعت ہے، اور بدعتی سب کو پتہ ہے کہ بدعتی جہنمی ہوتا ہے. تو حضور اگر آپ برا نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، تو ابو بکر کی خلافت پہ بات کرتے ہیں. اب اگر آپ اعلان کریں کہ میں بالکل انکار کرتا ہوں، بات نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پر، تو آپ مہمان میں آپ کی بات کی تعمیل کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ پہلے میں اس مرحلے تک جاؤں، میں آپ سے میری توقع یہی ہے، دیکھنے والوں کی توقع یہی ہے، یہاں پہ شیعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، غیر شیعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ایک عالم دین ہونے کے ناطے اس پروگرام میں تشریف آئے. موضوع گفتگو جو ہے ابو بکر کی خلافت ہے. آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت کی اگر کوئی شرعی دلیل ہے آپ ہمیں مستفیض فرمائیں اور اس پہ آپ افادہ فرمائیں. بسم اللہ کریں. عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں تو خلافت اتنا بڑا ہوا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کے یہاں ہی ہے، یہ منصوص ہے، اللہ نصب کرتا ہے نام آنے کے انہ من انکر امامت احد الائمۃ. پہلے آپ وہ آیت پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم والی، اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات، پھر اس میں فاتممنا قال انی جاعلک للناس خلیفہ، آپ نے کہا خلیفہ نہیں ہے وہاں، قال انی جاعلک للناس اماما. ٹھیک ہے، تو آپ کے یہاں یہ ہے کہ انہ من انکر امامت احد الائمۃ فهو کافر ضال مضل مستحق للخلود فی النار. یہ اتنا بڑا ہوا آپ کے یہاں خلافت، ہمارے یہاں نہیں ہے. صحیح ہے نہیں ہے صحیح ہے، اس کے اندر دلائل ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، آپ اسے قائل ہوتے نہ ہو، ہم اس جگہ اس سے مطمئن ہیں. اور ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں ہے کہ اس کے اوپر دین کھڑا ہو یا دین کی اصحاف ہو یا کوئی بنیادی. ہمارے یہاں امامت یا یہ جو خلافت ہے نا رسول اللہ کے بعد خلافت، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے اور جس کے ماننے سے بندہ مومن ہو. اس کا کسی ایک خلیفے کا اگر انکار کر دے تو ایسے ہی جیسے اس نے سارے دین کا ہی بیڑا کر دیا، نہ نبیوں کو مانا یا نہ رسولوں کو مانا، وہ کافر. ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی. میں بات کرنا چاہتا ہوں اصولی مسئلے پہ، اور امامت اصولی مسئلہ صرف اہل تشیع کیا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ ہمیں مطلب میں آپ کو کروں، میں نے اس بھائی سے بات کی تھی، میں نے اس دن میرے بھائی جانے من بات سنیں آپ، یہ جو نا میری بات سنیں. میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ مجھے یہ وضو یا نکاح یا طلاق یہ اس طرح کے مسائل پہ، فروعی مسائل پہ، یا وہ مسائل جو کفر ایمان کے نہیں ہیں،
ان سے بات کرنی نہیں ہے. یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے. میں اتنا ویلا نہیں ہوں, نہ آپ ہی ہوں گے, یا آپ اگر ہوں گے, یا آپ کا یہ کاروبار ہے, آپ کا یہ کام ہے, یہ لائف اسٹریم کرنا یا یہ یوٹیوب سے کمانا ہے, تو آپ کا ہوگا, میرا بھائی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ اصولی بات ہے ہی نہیں, اصولی مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ اس گیا. لیے میں اس معاملے پہ بات کرنے, میرے بھائی اس بات کو سمجھیں گے. ابو اشرف کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا, میں بھی چونکہ ادھر کنیکٹڈ تھا, میں نے سنا ہی نہیں, میں نے تو آپ کی باتیں سنتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا ابو اشرف بھائی نے کیا باتیں کیا کیا نہیں. یہ بات آپ الگ الگ سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں نصول دکھاؤ, صحیح دکھاؤ. بھائی نصول ہمارے پاس ہیں, اگر آپ اس سے قائل نہیں ہوتے نہیں لوگ, ہمارے ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم آپ کو کہیں کہ جی اذان دینا اتنے کلمات ہیں, اقامت کے اتنے کلمات ہیں, نماز میں رفع دین, یہ ایسا ہی مسئلہ ہمارے یہاں. کوئی اصولی یا دینی یا ایسا مسئلہ جس کے ماننے یا نہ ماننے پر کفر اور اسلام کا دار و مدار ہو, ہمارے ہاں میرے بھائی یہ ایسا ہوا نہیں ہے. یہ آپ کے یہاں اہل تشیعوں کے یہاں امامت, اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ امامت سے ہمارے یہاں امام خلافات ولایات یہ سب ایک چیزیں. عجیب ڈرامہ ہے بھائی. امام یہ اس لیے کیا ہے کہ چونکہ کچھ دلائل امامت کے حوالے سے مل جائیں گے قرآن و سنت میں سے, کچھ خلافت کے حوالے سے, کچھ ولایت کے, ملا کے اتنا بڑا پلندہ بن جائے گا. اور بھائی ایک بات کرو, اگر یہ کوئی منصب رسول اللہ کے بعد اگر منصوب من اللہ منصب امامت ہے, تو پھر امامت کے بعد ادھر خلیفہ والی انی تارکم فیکم خلیفہ تعین, اور وہ خلیفہ تعین والی چلو ادھر بھی بات کریں گے تو پھر بتائیں گے وہ کتاب اللہ اطرتی جو آتا ہے, کتاب اللہ و اطرتی, وہ اطرتی ہے نا, اس میں سے 12 کی تخصیص آپ کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ جی 12 ہیں. اور پھر جو حدیث آپ جاتے ہیں کہ جی انت منی بھی منزلت ہارون من موسیٰ, تو علی کو کہہ رہے ہیں, آپ 12 کو کہتے ہیں, اس میں سے اگر ثابت بھی ہو گئے تو مولا علی کے اگلے لیے مراحل پہ جا رہے ہیں, آپ خیر, اگلے مراحل پہ جا رہے ہیں. حضور والا آپ کی جی خدمت میں عرض مجھے یہ ہے, پتا ہے, میں آ جاؤں اجازت دیں گا, آپ مجھے بھی میرے بات بھائی کرنے میں دیں. آ رہا ہوں, میں آپ آ رہا ہوں, میں اس بات پہ آ جاؤں. نہیں ابھی ہم تو وہ جو میں نے پتہ کیا, اجازت میں دیں. یہ بات بعد میں کرنا چاہتا تھا. پہلے میں ایک ضروری سوال جو میرا پینڈنگ آپ کے پاس ہے, آپ نے لکھا تھا, پہلے میں اس میں بات کرنا چاہتا تھا. ابھی کہنے کے بس اب ابھی آپ اگر آپ کی بات کریں تو آپ دیکھیں بات کریں, پھر اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ہم سے یہ دلیل نہ مانگے. ہمارے ہاں تو یہ کوئی سنی دینی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ خلافت ابو بکر کو نہیں مانتے, مسئلہ نہیں, اس وجہ سے آپ کو ہم کافر نہیں کہتے. لیکن ہم مولا علی کی خلافت کو نہیں مانتے, آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. اللہ کے بندو, ہمارا اور آپ کا مسئلہ تو زمین آسمان کا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. اوکے, ہمارے ابھی یہاں آپ کوئی کی نہیں اتنا تقریر بڑا صحیح ہوا, ہو یہ گئی ہے, آپ کہاں سے ہے, تقریر آپ آپ نے کی بتایا صحیح ہے, ہوگا. تقریر آپ کی صحیح ہے. آپ نے 5 منٹ سے بھی زیادہ میرے لیا. بھائی تقریر اب سنیں عزیزو, اب ابھی میری تو باری, اب میں 5 منٹ بات کروں. ابھی ٹائم شروع نہیں رہا. ابھی چلیے میں ابھی ٹائمر پھر لگا آپ دیتا بات ہوں کریں, لیکن ابھی تاکہ ہمارا باری باری پہ گفتگو ہو, آپ تاکہ باری باری پہ گفتگو ہو, تاکہ دوسرے پہ ظلم نہ ہو. میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. محترم ناظرین, یہ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے آپ ٹائمر پاس یہ لگائیں. مسئلہ نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے یہ اصول دین میں سے ہے, لیکن آپ کے نزدیک ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے نزدیک اس کی خلافت شرعی ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کے ابو بکر کی خلافت شریعت میں ہے ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں اس کی خلافت شریعت میں صحیح ہے, شرعی لحاظ سے. آپ کہتے ہیں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے. وہ نسبت کیا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے. اس کی یہ جانشینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی جانشین ہے, اس کے خلیفہ ہیں. آپ کہہ دینا کہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا. میری بات نہ کرنے, یہ آپ کہہ دیں کہ اس کا جو منکر ہے وہ کافر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کافر نہیں ہوتا. ہم بھی نہیں کہتے کہ جو امام کا انکار کرتا ہے, امامت کا انکار کرتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے. بہرحال وہ بحث دوسری بحث ہے. لیکن مسئلہ چاہے مسئلہ شرع مقدس میں چاہے جزئی ہو چاہے کلی ہو, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹی ہو. ابھی کوئی کہہ دے نا کہ شریعت میں داڑھی ہے یا نہیں ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ داڑھی بدعت ہے تو آپ کہہ دیں گے, حدیث دکھائیں گے کہ بھئی اس وجہ سے, حالانکہ داڑھی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو دکھائیں گے اس کو کہ یہ شرع میں ہے, اس کی دلیل یہ ہے. کوئی کہہ دے عورتوں کے لیے حجاب پردہ کرنا یہ واجب ہے, آپ قرآن کی آیت دکھائیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی, ہم نہیں کہتے وہ کافر ہے, لیکن پردہ اسلام میں ہے, اس کی آیت یہ ہے. اسی طرح دوسرے بہت سارے امور ہیں کہ اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. مثلا آپ پاخانہ جاتے ہیں, اس کے مستحبات کیا ہیں, مکروہات کیا ہیں. پاخانہ سے نکلتے ہیں, جوتے پہنتے ہیں, اس کے مستحبات کیا ہیں, یہ سب شریعت میں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا منکر جو ہے, اس کا منکر کافر نہیں ہوتا, اس پہ جو عمل نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہوتا, ہمیں اس کی شرعی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی ناقص بات ہے. ہمارا اور آپ کا نزاع ابو بکر کی خلافت پر ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, چاہے آپ اس کو اصول دین سے سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن مسلمانوں کا خلافات کا
اور ان میں تنازعات کا جڑ یہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو آپ کا مذہب صحیح ہے, ہمارا مذہب باطل ہے. لیکن اگر اس کی خلافت شرعی نہیں ہے, چاہے وہ اصول دین میں سے ہو نہ ہو, بہت سارے دین کا ارکان ہے نا, ہزاروں کی تعداد میں, اصول دین میں سے نہیں ہے, اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا کافر نہیں ہوتا. لیکن ابو بکر کی خلافت اگر شرعی نہیں ہے, شرعی نہیں, تو آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے, اساسی سے باطل, کیونکہ آپ کے مذہب کا اساس ابو بکر کی خلافت پر ہے. پھر آپ خوشیاں ہونا پڑے گا, کیونکہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی شرعی ہونے میں نزاع نہیں ہے. آپ مانتے ہیں کہ ان کی خلافت شرعی ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہاں پر ہے میرے محترم ناظرین, میرے محترم مہمان, آپ کہتے ہیں ابو بکر کے خلاف, ہمارے موضوع گفتگو بھی یہی ہے, ہم مہمانوں سے, علماء کرام سے ہماری توقع بھی یہی ہے کہ وہ جہاں تشریف لاتے ہیں ہمارے موضوع گفتگو, جس پہ گفتگو ہو رہی ہے اس پہ افاضہ فرمائیں, تیاری کر لیں. وہی آج سے موضوع پورا ہم نے تو نہیں رکھا, کئی ہفتوں سے رکھا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت صحیح ہے, اس کی صحت کی دلیل کیا ہے, شرعیت کی دلیل کیا ہے؟ اگر شرعیت کی دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. چاہے مثلا اگر کوئی شخص کوئی بھی چیز, چاہے اصول دین سے نہ ہو نا, وہ کوئی عمل دین میں داخل کر دیتا ہے, چاہے لباس میں ہو, چاہے بولنے میں ہو, چاہے عبادت کسی بھی چیز میں ہو, اگر وہ اس کی شرعی دلیل نہیں ہے تو وہ بدعتی ہے. وہ فرق نہیں کرتا کہ اگر مثلا وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہو, توحید کا مسئلہ ہو یا رسالت کا مسئلہ ہو, تو اس میں شرعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, باقی میں ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, سب مسائل میں تو ضرورت ہوتی ہے. بالخصوص یہ مسئلہ ابو بکر کی خلافت جو تمام خلافات کا جڑ ہے. تو ابھی آپ سے جو استدعا ہے مشکور صاحب, اگر آپ کے پاس, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہماری توقع آپ سے اور ڈیمانڈ بھی آپ سے یہ ہے کہ آپ ہماری گفتگو کو, موضوع کو چینج نہ کریں. آپ ابو بکر کی خلافت کی شریعت پہ کوئی دلیل ہے تو دلیل ہمیں سنا دیں. آپ کے پاس, ہمیں پتہ ہے کہ نہیں, آپ کے پاس نہیں, آپ کے سے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کمیٹی بنائیں نا اپنا, کیا بات, عرب و عجم کے علماء کو بلا دیں, پھر بھی آپ کو اس کی خلافت کی شرعی دلیل نہیں ملے گی. تو ہمارا آپ سے استدعا خواہش ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات کریں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرنا چاہتا, تو آپ عالم دین ہیں, ہمارے مہمان ہیں, میں مان لوں گا, میں 12 اماموں کے نصوص پہ بات کروں گا. میں بات کروں, میں آپ کی, مجھے اس سے کوئی مذائقہ نہیں, میں اس سے گفتگو خوشی سے گفتگو کروں گا. لیکن ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے, لوگوں کا بھی توقع یہ ہے کہ جو موضوع گفتگو چل رہا ہے, اتنے ہفتے سے آپ کے علماء آئے ہیں, یہاں سے شرمندہ ہو کر گئے ہیں. ابھی ابو اشجع صاحب آئے تھے, بڑے محقق ہیں آپ کے مذہب میں, شرمندہ ہو کے یہاں سے چلے گئے. از 1400 سال سے ہم آپ لوگوں سے ابو بکر کی خلافت کی دلیل مانگ رہے ہیں, آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کی دلیل آپ کے کتب میں موجود ہے, میں دکھا چکا ہوں. تو پھر آپ جو ہے نا اپنی مذہب کو بچانے کے لیے آپ کوئی بسم اللہ کوئی کام کریں. اب میری بات ختم, میرے 5 منٹ ختم, آپ کے 5 منٹ شروع. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں نا, ایک آپ نے فرمایا ہے اپنی گفتگو میں, آپ اس کو سن لیجیے گا بیسک بیک کر کے, کہ آپ نے کہا کہ آپ کے مذہب کی اساس ہے خلافت ابو بکر. یہ میرے بھائی بہت بڑا بہتان ہے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور بھائی ہمارے ہاں یہ اساسی معاملہ ہے ہی نہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بے شک وضو اور کوئی اس طریقے سے اذان میں یا تیمم میں یا یہ کیا کہتے ہیں استنجے میں کوئی نئی کام داخل کر لے تو وہ بدعتی ہو جاتا ہے. اور بھائی اس طریقے سے تو آپس میں یہ علماء کے لاکھوں اختلافات ہیں آپس میں, ہر بندہ دوسرے کو بدعتی کہتا ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بدعت فتوے لگاتے ہیں. اور پھر یہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس خلافت ابو بکر کی دلیل کو نہیں. میرے بھائی جس لیول کا ہمارے, یہی میرا مسئلہ ہے. میں پہلے بھی کئی دوستوں سے بات ہوئی, ان کو یہی کہتا ہوں کہ میرے بھائی ادلہ سمعیہ 4 ہیں, ٹھیک ہے نا, قطعی الثبوت, قطعی الدلالہ, قطعی الثبوت, ظنی الدلالہ, ظنی الثبوت, قطعی الدلالہ, اور ظنی الثبوت, ظنی الدلالہ. جس لیول کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس سے اس لیول کی جو ہے نا وہ دلائل ڈیمانڈ کی جاتے ہیں. ہمارے ہاں خلافت ابو بکر کوئی بنیادی یا اساسی یا دین یا کفر ایمان کا یا ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ علی صاحب, آپ کے ہاں خلافت ائمہ 10 کس لیول کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خلافت ابو بکر, میں نے آپ کو عرض کی میرے بھائی ہمارے ہاں جو جس لیول کا خلافت ابو بکر مسئلہ ہے نا, یہ ہمارے پاس کے دلائل بھی ہیں. مطلب ہمارے یہاں یہ وہ کوئی سنی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, مہاجرین انصار نے سب نے مل کر ان کو بنایا, حضرت ابو بکر نے
حضرت علی نے مانا، انہوں نے ان کی بیعت کی، خود شیعہ کتابوں میں مذکور ہے، اگرچہ ایک شیعہ کتابوں میں جس طرح مولا علی کا بیعت کرنا مذکور ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے، ہم تو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے گلے میں پٹا ڈالا، گھسیٹ کے لے کے آئے، واللہ تعالیٰ عنہ اس بات. تو یہ ہمارے ہاں میرے بھائی یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں، میں اصولی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں آپ ابھی وضو کا مسئلہ چھیڑ دیں گے یا کوئی اور مسئلہ، ہمارے یہاں مسائل اختلافی تو بہت ہے نا، آپ کہیں گے ہم اس پہ بات کریں گے، میں صرف ہمارے یہاں اگر یہ اصولی مسئلہ ہے نا تو چلو پھر اس پہ بات کرتے یا اس پہ بات کرنی بنتی تھی. یہ آپ ذہن میں رکھیے اللہ یار صاحب، ہمارے ہاں یہ کفر ایمان کا مسئلہ نہیں ہے بالکل. آپ خلافت ابو بکر کے منکر ہیں، نہ آپ کافر ہیں، نہ آپ منافق ہیں، نہ آپ بےمان ہیں. لیکن ہم جب حضرت علی کی خلافت کا کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہے تو آپ کافر کہتے ہیں. آپ کے ہاں کفر ہے، میرے پاس حوالے سارے محفوظ ہیں میرے بھائی. آپ کے ہاں یہ ضروریات دین میں شامل ہے، جس نے اماموں میں سے کسی ایک امام کی اللہ من انکرا امامت احد الائمۃ فهو کافر ضال مضل مستحق للخلود فی النار. یہ مسئلہ چھوٹا موٹا اس لیے ہم آپ سے دلیل مانگتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ ہمارے یہاں بھی ائمہ اثنا عشر کی خلافت ایسا ہی ہے جیسے ابو بکر کا مسئلہ. واللہ میں ابھی آپ سے کلام کر دوں، آپ کو سلام کر کے سلیوٹ مار کے ابھی کلام ختم کر دیں گے، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جس لیول کا ابو بکر کی خلافت ہے نا، آپ کہہ دیں ہمارے یہاں ائمہ اثنا عشر کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے تو بات ختم ہے. ہمارے یہاں تو میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ دلائل میں بے شمار دے ہوئے دلائل ابو بکر کی خلافت پر. سب سے بڑی خلافت یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، خلیفہ کس کے ہوئے؟ رسول اللہ کے بعد ہوئے، اس وجہ سے ان کو خلیفہ. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ خلیفہ منصوص من اللہ ہے، اللہ نے ان کو نصب کیا یا رسول اللہ نے. اور بھائی اگر رسول اللہ اگر سے ہمارے پاس وہ دلائل ہے کہ حضرت بخاری میں ہی آتا ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس لاؤ کاغذ، حدیث کا آپ رولا ڈالتے ہیں بخاری میں، یہ بھی بخاری میں ہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ میرے پاس کاغذ قلم، میں تیرے باپ اور بھائی کے بارے میں لکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. وَيَعْمَ اللَّهُ وَالنَّاسُ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، لوگ بھی اور اللہ بھی انکار کر دے گا، ابو بکر کے علاوہ سب سے انکار کر دے گا، میں اس کے لیے لکھ دوں. ہمارے پاس نہ جو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل، یہ بھی بخاری میں آتا ہے، کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء، بنو اسرائیل کی جو سیاست وہ ان کے نبی کیا کرتے تھے، میں آخری نبی وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وسیکون الخلفاء، ان قریب خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ان خلفاء میں سے ہم یہ مانتے ہیں پہلے خلیفہ، اور یہ ایک فیکٹ ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ خلیفہ بنے، بے شک اللہ سے بنے، جانے مرضی بنے خلیفہ بنے، آپ بھی مانتے ہیں، یہ ایک فیکٹ ہے، بس اتنی سی بات ہے. آپ کہتے ہیں شرعی غیر شرعی، ہمارے ہاں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں. صحیح مسئلہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بنے ہیں ساری امت اوکے، میں، وقت آپ کا سب ختم سے ہے. بڑی بات 5 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ آپ کے ہو گئے، 5 منٹ آپ کے ہو گئے، ختم. چلو ٹھیک ہے. محترم ناظرین، ہو گیا. یہ کہتا ہے میں امن سے دلیل مانگتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت کی شرعیت کیا ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس اہم نہیں ہے. بھائی آپ کے پاس اگر اہم نہیں ہے، اس کا منکر کافر نہیں ہے، پھر بھی اس کی شرعی ہونے کی دلیل ہونی چاہیے. یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اس کا اگر کوئی اس کو نہ مانے کافر نہیں ہوتا تو پھر وہ بدعت ہو سکتا ہے. اس میں بدعت کی جواز ہے کہ اپنی جیب سے آپ بناتے جاؤ، خلیفہ بناتے جاؤ. اسلام میں کسی شخص کو جائز نہیں ہے کہ کوئی جزئی مسئلے میں اضافہ کرے، کوئی مستحبات میں کسی بات کو افتراء کرے. من کذب علی متعمدا فیتبوأ مقعده من النار، جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے. قرآن میں حدیث میں اس کی روایت بہت زیادہ ہے. بھلے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی جہنمی ہوتا ہے. اب آپ کہہ دو کہ یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس میں بدعت بنانے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں وہ اصول دین میں سے نہیں ہے. بھائی اگر اصول دین میں سے نہیں بھی ہے تو اس کے اب آپ کے پاس اس کی شرعیت کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. یہ کوئی جواب نہیں ہے. میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں نا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے. بھائی بات نہ کاٹیں مشکور صاحب میری بات نہ کاٹیں. مشکور صاحب خاموش رہیں، میں نے آپ کو کہا مشکور صاحب خاموش رہیں، میری باری ہے. مشکور صاحب خاموش رہیں، میری باری اس لیول کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ اس لیول کا نہیں ہے، بات کو تو سمجھے نا، بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ. بات کو رگڑا دے رہے ہیں. ہاں تو بھائی اگر ان کے پاس دلیل ہوتی نا خلافت، اس کی خلافت شرعی ہے تو اس کی شرعیت کی دلیل ہمیں سنا دو. شریعت کی بولو اس کی خلافت شرعی ہے، اس کی دلیل یہ ہے. بھئی ہم سے مطالبہ کرتا ہو نا
کہ تم کہتے ہو 12 اماموں کی امامت کی دلیل کیا؟ ہم کہتے ہیں سر انکوں پر. میں نے کہا میں بات نہیں کرتا. میں نے کہا بات کرتا ہوں, بسم اللہ کرو, ہم بات کرتے ہیں اس مسئلے پر. لیکن آج کی موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت, اور اس کی خلافت ہمارے نزدیک بدعت ہے, بلکہ آپ کے کتب میں بھی بدعت ہے. کوئی دلیل ہے ہی نہیں اس کی. کبھی اجماع کی دلیل لاتے, اس کی خلافت پہ اجماع ہے ہی نہیں. کہ کوئی اور اس کی شرعیت کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. جو حدیث آپ نے ذکر کیا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, یہ جھوٹی حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو اپنے بھائی اور اپنے اس کو بلاؤ, اپنے بھائی اور اپنے بھائی اور باپ کو بلاؤ, اپنے ابے کو بلاؤ, تاکہ کوئی شخص کو خلافت کی تمنا نہ ہو. وَيَعْبَ اللَّهُ, تاکہ میں وصیت لکھ دوں, وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ, اور اللہ اور مؤمنون کسی کو چاہتے نہیں سوائے ابو بکر کے. یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اس حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نص ہے. اگر واقعا ایسا ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کیوں نہیں؟ اگر یہ سچی حدیث ہے, جب پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے بعد کسی کوئی اور تمنا نہ کرے خلافت کی, تو ہمیں پتا ہے کہ شیعہ اتنی بڑی قوم ہے, اہل بیت طاہرین علیہ السلام, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آخر تک ابو بکر سے ناراض رہی, امیر المؤمنین علیہ السلام. خود عائشہ کہتی ہیں 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا ہے, اور 6 مہینے کے بعد بھی انہوں نے, خود عائشہ کہتی ہیں انہوں نے تقیتاً بیعت کیا. یہ تو آپ کے کتب میں بخاری میں موجود ہے. بخاری میں پھر یہ یعنی کہ ابو بکر کی خلافت اگر اس کے منسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت بالکل ہے. اگر واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے, اگر یہ حدیث سچی ہے, تو وہ کیوں انہوں نے نص نہیں فرمایا؟ اس میں تو یہی ہے کہ انہوں نے پھر کچھ بھی نہیں لکھا. اس میں تو یہی ہے, اس میں جو دلیل آپ نص کی لا رہے وہ عدم نص کی ہے. وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ, کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہ مومنین میں سے نہیں ہے؟ مومنین میں سے نہیں ہے. کیا یہ بخاری میں جو حدیث ہے, خود عائشہ نے روایت کرتی ہیں, کیا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے خود فرمایا إِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیبا, کہ تم نے استبداد کیا ہم پر, ڈکٹیٹرشپ بنایا تم نے اپنی خلافت کا, اور ہم اہل بیت ہونے کے ناطے, اور یہ عائشہ کے الفاظ ہیں, وہ راوی ہیں, آپ کی کتاب ہے, ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں. امیر المؤمنین علی علیہ السلام کیا مومنین میں سے نہیں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے, تو تم نے ہم پہ استبداد کیا, ڈکٹیٹرشپ تم نے بنایا یہاں پر. یا اللہ والمؤمنون الا اللہ اور مومنین سوائے ابا بکر کے کسی کو نہیں چاہتے. تو اگر کسی کو نہیں چاہتے تو نص کیوں نہیں فرماتے آپ؟ تو نص تو نہیں فرمایا. اگر وہ ہوتا تو وہ لکھا دیتے. پھر اگر یہ حدیث صحیح ہوتی نا, ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب صحابہ کو بلا لیتے. تنسیص تو سب کے سامنے ہوتی ہے, تنسیص تو سب کے سامنے ہوتی ہے. تنسیص صرف ابو بکر اور اس کے بیٹا اگر شاہد ہوں, اس کے اور عائشہ شاہد ہوں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے تو ابو اگر یہی چاہتے تھے تو مجھے بتاؤ عمر نے کیوں کہا پھر بیعت ابی بکر کانت فلتتن اللہ شرها؟ ٹائم مکمل ہو گیا, ختم ہو گیا. بتاؤ ان سوالوں کے جواب دے دو مولوی صاحب. ہاں, اور میرے بھائی یہ آپ ہمیں پانی میں دانی ڈال رہے ہیں, اس میں تو کچھ نہیں نکلنے والا. میں آپ نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے. پہلی بات تو کہ آپ اگر جھوٹی کیا کہتے ہیں, آپ تو کہیں گے جھوٹی. آپ دکھائیں نا جو ہمارے علماء میں سے دیکھیں. آپ مہربانی کرو نص حدیث پڑھو, نص حدیث پڑھو, اس میں سے نص ہمیں دکھاؤ. نص حدیث ابو بکر کی خلافت پہ تنصیص دکھاؤ اس حدیث میں. بسم اللہ کرو. اور اللہ کے بندے آپ کہتے ہیں ناس, ہم کب کہہ رہے ہیں امامت, ہمارے امامت محسوس ہو رہا روڑا ہی نہیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ تو شریعت کی کوئی دلیل ہے؟ اس کے شرعی ہونے کی کوئی اور دلیل ہے؟ ہمارے گھر کا یہ روڑا ہی نہیں ہے. آپ نے حدیث کے اوپر بات کی, اور نص اگر نہیں ہے اس کے شرعی ہونے کا کوئی اور دلیل بتاؤ نا, اس کے کوئی شرعی ہونے کا کوئی اور دلیل بتاؤ. اس شرعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں, یہ آپ کیا اصول کا بھی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ بابک نے فلیسلم بالناس فرمایا, اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے اس لیے فرمایا تھا رضینا لدیننا ما رضی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رضینا لدنیانا ما رضی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے امام بنایا, ہم نے اسے دنیا کے لیے بھی امام اور پیشوا مان لیا. تو 6 مہینے تک بیعت کیوں نہیں کیا؟ 6 مہینے تک بیعت کیوں نہیں کیا پھر؟ اگر راضی تھے تو بیعت کیوں نہیں کیا؟
کر گیا جب بیعت کر لی میرے بھائی، مولا علی کا بیعت کر دینا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولا علی نے بیعت کر لی ابو بکر کی، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی، مولا علی نے بیعت کی ہے جو منصور من اللہ ہے، مولا علی علیہ السلام وہ سے کر بیعت دینا چاہیے تھا، وہ تو وہ خود بخاری میں منصور موجود من ہے کہ وہ اللہ کی بیعت بیعت کر دینا۔ تقیہ کی تھی. ہمارے نزدیک بیعت کیا ہی نہیں ہے. آپ کے نزدیک بھی جو بیعت ہے وہ تقیہ کی بیعت ہے. ہاں بخاری میں جو ہے اور مسلم میں میرے جو بھائی پتہ بیعت کیا ہے مولا علی علیہ السلام کی، وہ تقیہ والی بیعت ہے. کراہتن عزوی اجبار، چلو یار مان لیا اس کی بھائی، کوئی ویلیو ہے؟ مان لیا ابھی تقیتن ہے، او بھائی اور میں ابھی مان آپ کو لیا مجبور تقیتن کروں، ہے، تقیتن بھی تو کر لو ابھی بیعت میں کر، آپ کو مجبور آپ کروں بھی کیا؟ تقیہ کر لو، اور بھائی مولا علی نے مولا علی ابھی نے میں آپ تقیہ کو کر لیا، مجبور آپ بھی تقیہ او کر لو بھائی تو میں آپ پھر کو مجبور کروں کہ ابھی آپ تم شراب پی لو، اس سے شراب پینا جائز ہو جاتا ہے؟ اس کا یہاں پہ کوئی لینا دینا ہے بھائی میرے بھائی، اس کا کوئی یہاں پہ لینا دینا ہی نہیں ہے. میں آپ کو کہوں تقیہ تھا نہیں، مولا علی نے چلو بیعت کر لی صحیح، اسی تو کر دو، پھر آپ بھی تقیہ کر دو، پھر خاموشی اختیار کر دو. تو مولا علی کا تقیہ بیعت تقیہ کیا ہے، کسی بات باطل کو یہ حق نہیں سنیں میرے بناتا. بھائی، حضرت عمار نے بات سنیں. مکے میں انہوں نے رسول مکے کے اللہ صلی بتوں کا اللہ علیہ وسلم مکے دیکھیں، کے رسول بتوں کا اللہ صلی اقرار اللہ کیا علیہ تھا. وسلم کے وصال کے بعد او بھائی تقیہ سے آپ کوئی کہتا ہے نا فلاں کوئی شخص آپ کو قتل کر دے گا اگر آپ مثلا شراب نہ پئیں یا مثلا آپ کفر کا اظہار نہ کریں، تو اس سے حق باطل نہیں ہوتا، باطل حق نہیں ہوتا تقیہ سے. اگر آپ کسی کو مجبور کریں نا، کہہ دو کہ ابوبکر کی خلافت صحیح ہے، اس کے ابوبکر کی خلافت صحیح نہیں بنتی اس سے. کہتے ہیں تقیہ سے کہا، تقیہ دلیل نہیں ہوتی. اچھا بات یہ بات ختم کریے، آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں ہے؟ صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں اس کے بعد بدعت ہے، کفر ہے. آپ کیا خلاف نہیں، کفر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کفر کی ہونے کی دلیل جب اللہ اور کفر رسول ہونے کی صلی اللہ دلیل علیہ کیا وسلم ہے؟ نے اب سنو اس کا اب مطلب سنو کہ مولا نے بھی بھائی تقیتن مولا نے کفر کر دیا، بھائی مولا نے سن بیعت لو کر دی تو سن لو مولا نے اچھی پھر طرح کفر سے کی سن تائید لو کر دی اچھی نا، طرح سے ہمیں تقیتن سن کی. لو اچھی طرح سے کہ میں کفر کی دلیل بتاؤں. کفر کی دلیل بتاؤں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت جو ہے وہ منسوس ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت منسوس یہی ہے. سے مسئلہ ہے، ہاں ہاں یہ مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہاں ہے. اور پھر آپ مسئلہ کفر نہیں ہے. کہتے ہیں، آپ کے یہاں تو ساری جہان کفر ہے، یہ بھائی یہ ابھی آپ آپ سن لو کفر کہتے ہیں، میں ابھی کہتا سن ہوں لو اللہ یعنی کافر ہے، بھائی میں ابھی سن لو کہہ دوں گا اللہ یعنی کافر ہے، ابھی سن لو آپ مجھے کافر کہنے ابھی کے تو سن لو وہی ہے تم. نا، جھگڑا ہی جھگڑا ہے آپ نے پھر. ایک سوال کیا نا، ہاں اگر تم یہ تم میرے آپ ٹائم میں کاؤنٹ نہ کرے آپ مشکور برابر صاحب برابر حصہ لے رہے ہیں، مشکور ٹائم کاؤنٹ نہ کریں، ٹائم ختم کریں نا، یہ ٹائم نئے سیریز سے لگایا آپ پورے ساتھ دے رہے ہیں آپ میرا، یہ آپ کا اور میرا کتنا ٹائم ہے، یہ ہمارا برابر ٹائم ہے. دیکھیں میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا، آپ ہمیں کھچا کے مجھے دیکھیں، میں نے 2-4 باتیں کرنی ہے، آپ سے بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے، آپ سے بات ہوتی رہے گی، یہ سارے مسائل پہ بات کریں گے. میں نے آپ کو عرض کیا میرے بھائی، جو مسئلہ ہوتا ہے نا کسی کے یہاں، مطلب ایک یوں سمجھے کہ ایک استحباب اور استحسان کے لیول کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ایک ہسٹوریکل فیکٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ اتنی باتیں کرنا، آپ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے، بس یہ ہوتا ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں کہ ہم خلافت ابو بکر کو باطل سمجھتے ہیں، ہم خلافت ابو بکر کو بدعت سمجھتے ہیں، ابھی آپ فرما رہے کفر سمجھتے ہیں، یعنی مطلب کفر سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے مولا علی، حضرات حسنین کریمین اور سارے ہاشمی اور پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس، پیچھے حضرت عباس، اور وہ سارے کفر کی تائید کر رہے ہیں. کفر مطلب یہ ہے کہ کفر کی اچھا تائید کر رہے ابھی ہیں اور ان کے دیکھیں ساتھی بن رہے ہیں اور ان کے مشیر بن رہے ہیں. ایک منٹ خاموش ہیں آپ. دیکھیں عزیز، یہ جو ہے نا، آپ مجھے 4-5 منٹ بات کرنے دیں بغیر کسی انٹرپشن کے، اس کے بعد آپ کی دل کی موضوع پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، صحیح ہے. نہیں یار وہ پتہ کیا، آپ جب بالکل آپ جو موضوع چاہتے ہیں اس پہ بات کریں گے، پھر لیکن پہلے مجھے بولنا پڑ جائے. 4-5 منٹ اس موضوع پہ بغیر انٹرپشن کے، بغیر مجھے کاٹے ہوئے آپ مجھے بات کرنے دیں. صحیح ہے نہیں صحیح بھائی؟ پتہ کیا، آپ اس پہ بات کریں گے، بعد میں پھر میں اس کے کوئی جواب میں بات دوں گا، پھر یہی مسئلہ ہی لگا رہے گا. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑیں، اور جو مسئلے کی بات ہے نہیں وہ آپ بعد میں دراز دیتے رہے. آپ نہیں، پہلے میں اس تو مسئلے پہ دراز بات کی کروں گا بات 5 ہے. منٹ، پھر اس کے آپ کی مرضی اس مسئلے پہ بات کرنا چاہیں یا کسی دوسرے سوال موضوع چینج کریں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر کی خلافت کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اگر ہوتا تو یہ ابھی تک ان کے علماء بہت سارے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں،
وہ پروگرام لے کے نہیں نہیں نہیں، آپ یہ نہ دیکھیں جانی من، آپ یہ نہ کہیں کہ دلیل ہمارے پاس ہے. او بھائی میری باری ہے نا، الگ بات ہے. او بھائی میری باری ہے. اس لیول کا بارے میں مشکور صاحب چپ کریں، مشکور صاحب، مشکور بھائی چپ کریں، چپ کریں. یہ میرا نظریہ ہے. آپ کہہ دیں کہ میں نظریہ اپنی باری میں کہہ دو کہ نظریہ اس کا باطل ہے. میں آپ کو مہمان ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ ہبا کریں، وقت ہماری ہبا کریں، دل کو سادہ کریں. آپ دل کو میری سادہ بات کریں. نہ کاٹیں نا. مہمان ہیں، ہم آپ ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں ہیں، ہم ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں. جب چاہے آپ ہماری بات بند کریں، جب چاہے ہماری کال کر دیں. نہیں صرف میری بات نہیں ہے. آپ کے کنٹرول میں میرے بھائی. ابھی آپ بات کریں گے، میں تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جس لیول کا یہ مسئلہ ہے، اس لیول کے ہمارے پاس دلیل نہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں بے شمار. او بھائی 100 دفعہ آپ نے اسی بات کو تکرار کیا نا، 100 مرتبہ تکرار. چھوڑ دو اس کو عزیزو. صرف یہاں پہ میری بات نہیں ہے، یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں ان کا بھی خیال رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ان سب کو آپ تنگ کر رہے ہیں. آپ جو ہے ایک دو تین باتوں کو بار بار تکرار کر رہے ہیں، اور اصل موضوع گفتگو پہ آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو مرضی جب مرضی آپ بات کریں. تو ابھی آپ جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اسی موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے کچھ باتوں کا جواب دے دوں. آپ کی خدمت میں عرض ہے. آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تائید کی، حسنین کریمین سلام اللہ علیہما نے انہوں نے باطل اور کفر کی تائید کی. کہاں تائید کیا؟ آپ کب بھی کسی فرقے پہ جب آپ استدلال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے وہ دلیل لائیں جو ان کے لیے قابل قبول ہو. آپ ثابت کریں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے ابو بکر اور عمر کی خلافت کی تائید کی ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کی خلافت صحیح ہے. لیکن مجرد ادعا دلیل نہیں ہوا کرتی. میں آپ کے اپنے کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب صحیح مسلم ہے، جس کو آپ کہتے ہیں قرآن کی بہن ہے. قرآن کو آپ نے بخاری کو قرآن کا بھائی بنا دیا، اس کو قرآن کی بہن بنا دی. صحیح مسلم میں یہ چاپ دار الفکر ہم نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ بخاری مسلم کو نہیں مانتے؟ یہ باب حکم الفی ہے، صفحہ نمبر 885 ہے. قرآن کی بہن بھائیوں کو نہیں مانتے. یہ آپ کے علماء کے اقوال ہیں. قرآن کا بھائی بہت مشہور ہے، یہ عبارت کے بخاری قرآن کا بھائی ہے، یہ بہت مشہور ہے، محدثین میں بڑا مشہور ہے. اور یہ قول کہ اصح الکتب بعد القرآن بخاری مسلم ہے، یہ آپ لوگوں کا اجماع ہے. ہاں یہ اجماع ہے آپ لوگوں کا. چپ کرو ابھی. کوئی اجماع نہیں ہے. یہ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، میں ذرا اس کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ سب کو پتا چلے. یہ حدیث کافی لمبی ہے. یہاں پر اس حدیث میں عمر خود کہتے ہیں کہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، کہ اے علی اور اے عباس تم دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کاذب تھا، خائن تھا اور غدار اور گنہکار تھا. یہ 10 الفاظ ہیں کہ آپ کے خلیفہ جناب ابو بکر جناب عمر خود اپنی زبان سے عمر کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا عقیدہ ابو بکر کے متعلق یہ ہے کہ کاذبا آثما غادرا خائنا، کذاب بھی ہے، گنہکار بھی ہے اور بدعتی بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھنے والا شخص بھی ہے. اس کے بعد میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور میرے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میرے متعلق بھی آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ میں بھی کذاب ہوں، غدار ہوں، خائن ہوں اور گنہکار ہوں. تو آپ نہ کہیے کہ انہوں نے تائید کیا، جب آپ کی کتاب میں ابو بکر عمر خود فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ اور جناب عباس بن عبد المطلب کا عقیدہ ابو بکر عمر کے متعلق یہ ہے کہ وہ کذاب، غدار، خائن ہے، تو یہ آپ کی کتابوں میں ثابت ہے. آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر کی خلافت کی تائید کیا، تو وہ صحیح سند کے ساتھ ساتھ پہلے اپنی کتابوں کا فکر کرو، پھر ہماری بات کرو. جہاں تک ابو بکر کی خلافت کی بات ہے، ابو بکر کی خلافت کی اس کی شرعیت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر اس کی شریعت کی کوئی دلیل ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ کب اللہ اور رسول نے اس کو خلیفہ بنایا. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، جانشین نہیں بنایا، اور ایسا کوئی فارمولہ بھی نہیں دیا کہ اس فارمولے کی روح سے اگر کوئی خلیفہ بنے یا صحابہ کو خلیفہ بنانے کا حق ہے تو اس روح سے اس کی خلافت بنتی ہے، یہ بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس. تو اس کے خلافت کی شرعیت کی دلیل کیا؟ کبھی کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام سے راضی ہیں، وہ کہاں راضی ہیں؟
دلیل لے کے آؤ کہ اہل بیت علیہ السلام راضی ہیں. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام اس کو کذاب غدار خائن، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے. اگر وہ مسلم میں نہ ہوتا تو میں پڑھنے کی جرات بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ابو بکر کی گالی ہے، عمر کی گالی ہے، اس کا شتم ہے. ایک منٹ، اس کی نہایت بے احترامی ہے، میں پڑھنے کی جرات بھی نہیں کرتا. میں اسی لیے پڑھتا ہوں کہ خود مسلم میں لکھا ہے. تو یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے میرے محترم ناظرین، جہاں تک اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کا تعلق ہے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرمائیے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو ہارون موسیٰ سے. بنی اسرائیل میں ہارون موسیٰ کے نزدیک ہارون سے اعلم، ہارون سے افضل، ہارون سے اورع، ہارون سے اللہ کے نزدیک ارزا کوئی شخص نہیں تھا، کوئی شخص نہیں تھا. منزلت وہی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. الفاظ کو خوب دقت کیجئے. منزلہ کیا ہے ہارون کا؟ سب سے اورع، سب سے افضل، سب سے اعلم، سب سے افقہ، سب سے اشجع، اللہ کے نزدیک سب سے احب، سب سے ارزا، سب سے پیارا. یہ سب افضلیت. اور ہارون علیہ السلام کی طاعت سب بنی اسرائیل پہ واجب. حیات موسیٰ میں ان کی طاعت واجب. ہارون پہ کوئی مقدم ہو جائے وہ کافر ہوتا ہے موسیٰ کی شریعت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، لیکن وہ ہارون والی منزلت کس کو حاصل ہے؟ سید المسلمین یعقوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. تو ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ منزلت حاصل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، شریعت میں، اللہ اور رسول کے نزدیک جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا. یعنی سب سے اورع، سب سے افضل، سب سے اتقی، سب سے اعلم، سب سے اشجع، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور ان کی طاعت فرد پہ واجب. ان کی طاعت فرد امت پر، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب. میں آپ کی خدمت میں یہ روایت دکھا دوں کہ آپ امامت پہ نص مانگتے ہیں، امامت پہ نص مانگیے. میں آپ کو آپ کی اپنی کتب سے اتنے نصوص دکھا دوں کہ آپ کی بالکل بات واضح ہو جائے. میرے بھائی ایک منٹ، ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے، ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے. آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں پلیز. اچھا اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ذہبی نے بھی تصحیح کیا ہے، حاکم نے بھی تصحیح کیا ہے. اور بھائی نص مانگتے ہو نا، رسول اپنی جیب سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نص اللہ ہے، یہ منصوص من اللہ ہے. تم بتا دینا پھر کیوں منصوص من اللہ نہیں. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. یہ ابو بکر عمر بیٹھے تھے وہاں پر کہ جو بھی علی علیہ السلام کی طاعت کرے وہ میری طاعت، اس نے میری طاعت کی، اور جو ان کی معصیت کرے اس نے میری معصیت کی، اللہ کی معصیت کی ہے. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ابو بکر عمر پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر امام کون ہے؟ امام وہی ہے جس کی طاعت واجب ہے، جس کی معصیت حرام ہے. یہ نص ہے امامت پر. ابو بکر کے امامت پہ نص نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام ان کا تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پہ نصوص بے شمار ہیں. فرق یہ ہے. اور تم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. بھائی کس چیز کی سنت؟ اگر نبی کی سنت کی بات ہو رہی ہے تو ابو بکر کی خلافت پہ سنت دکھاؤ. جی بسم اللہ کریں. اب آپ چاہیں میرے بھائی، چاہے اس موضوع پہ بات کریں، چاہے اپنے دل کی موضوع پہ بات کریں. بسم اللہ. ہاں خیر، اب چلو میں تھوڑی بہت اس کے اوپر کلام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جو باتیں میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے پہلے ہی تو 3 گھنٹے کے لگ بھگ ہماری بات وہ ہو چکی ہے، ہونا ایک ہو گیا. تو آسمان غادر سائن نے بات کی ہے. کوئی بھی مومن دنیا میں جو ہے نا اللہ کا بندہ، وہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے پوری پڑھ لے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ مولا علی جا کے کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، جا کے کہتے ہیں اے امیر المؤمنین. حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین کہتے ہیں مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہی الفاظ جو آسمان کیا غادر خائن ہے، یہی الفاظ حضرت عباس کہہ رہے ہیں حضرت مولا علی کو وہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں. وہی کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المؤمنین اقضی بینی و بین ھذا قاضمن آسمن غادر خائن، میرے اور اس آسم قاضم غادر خائن کے میں فیصلہ کر دیے. مولا حضرت سیدنا عمر کو آ کر کہہ رہے ہیں حضرت عباس یہ الفاظ کہہ رہے. ابھی آپ نے کہا نا من عطا علی فقد عطانی ومن عصا علی فقد عصانی، اور اس طرح کے جملے. ویسے میں ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں بہت سارے جملے ہوتے ہیں
جو بطور تنظیر ہوتے ہیں لوگوں کو کسی چیز کی طرف جو نا وہ مائل کرنے کسی چیز کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ورنہ آپ یہ فتویٰ سب سے پہلے یہاں پر لگتا ہے میرے بھائی, یہ جو ہے نا کہ کہتے من عطا علی فقد عطا علی, وہ بھائی جو کس بات کا جھگڑا تھا حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان کہ وہ آ گئے تھے حضرت عمر کے پاس, یہی وہ جو جاگیر جو حصہ زمین کا حوالے کیا تھا ان دونوں چچا بھتیجے کے, اس میں جھگڑا ہوا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے کریم کے درمیان اور حضرت عباس کے درمیان. یہ حضرت عباس تو گئے نا پھر, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جس نے علی کی اطاعت کی اور جس نے علی کی معافیت اس نے, آپ جوڑتے جاؤ یہ ساری وہ یہ تارے جوڑتے جاؤ کہ وہ اس نے رسول اللہ کی معافیت کی, جس نے رسول اللہ کی معافیت کی اس نے اللہ کی معافیت کی, وہ لے بعد ہو جیتے مندی اس کو لے کے جانا ہے. اگر یہ بات ہے تو یہ سب سے پہلے اس جھگڑے میں آتے ہیں حضرت عباس آتے ہیں, وہ جھگڑا لے کے گئے حضرت سیدنا آپ نے ٹائمر ہمیں لگا دیا ہے, ابھی ہماری بات بھی ہوتی خیر. اچھا یہ تو سب سے پہلے رگڑے میں آتے ہیں حضرت عباس چچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ عم الرجل صدم ابیہ, انسان کے چچا اس کے باپ کی جیسا ہوتا ہے. آپ تو مولا علی کے باپ کو حضرت مولا علی کے چچا کو رگڑے میں لے کے آ رہے ہیں. اگر یہ اس طرح کی آپ کڑیاں جوڑتے جوڑتے لے کے جائیں گے اور بہت سارے جملے بطور تمثیل ہوتے ہیں, آپ اس کو لٹرلی لے لیتے ہیں اور اس کو اس میں سے دین اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خیر یہ الفاظ اسی حدیث مبارکہ میں کوئی بندہ اس حدیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لے, یہی الفاظ حضرت عباس نے کہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب خلیفہ بنایا ہے ابو بکر و عمر کو. اور بھائی اگر ابو بکر و عمر کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہوتا, ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے نصب کیا, یہ تو آپ کا دعویٰ ہے بھائی. یہی ہم کہتے ہیں یہ آپ کا مرنا ہے, یہ آپ کے گھر میں یہ پڑا ہوا ہے, یہ آپ کے گھر کی بات ہے میرے بھائی. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے نا منصور مل رہا ہے, ہم آپ کو نس نہیں رسول نہیں کہتے. شریعت کی کوئی اور دلیل ہمارا تو یہ رولا ہی نہیں ہے, اور شریعت کی کوئی اور دلیل ہے؟ باتیں کرے آپ اگر نص نہیں ہے پر شرعی کیسا ہے؟ ہمیں سمجھاؤ کہ اس کی خلافت کیوں شرعی ہے, یہ سمجھاؤ, دلیل دے دو. نص تو نہیں ہے, شرعی کیسا ہے؟ میں نے تو ثابت کیا کہ علی علیہ السلام کی خلافت شرعی ہے. ابو بکر عمر کی خلافت کی صحیح ہونے کی دلیل دے دو. نہیں وہ جب دیکھیں آپ شرعی غیر شرعی کی باتیں کریں وہ الگ بات ہے, علی کی خلافت شرعی ہے غیر شرعی ہے وہ الگ بات ہے. اس کے بعد جب اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے بھائی اگر شرعی ہے, آپ دیکھیں شرعی اگر ابو بکر حضرت علی کی خلافت شرعی ہے تو شریعت میں دیکھیں شریعت میں کوئی چیز فرض ہوتی ہے, کوئی چیز دین ہوتی ہے, کوئی چیز ضرورت دین ہوتی ہے, کوئی مستحب ہوتی ہے, کوئی سنت ہوتی ہے, موقع ہوتی ہے, غیر موقع ہوتی ہے. آپ کے یہاں اگر شرعی ہے مولا علی کی خلافت تو کس درجے میں بتائیں مجھے, یہی تو مسئلہ ہے. ہمارے ہاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہتے ہیں دلائل ہم دیں گے, جس لیول کا ہمارے ہاں مسئلہ ہے اس لیول کے دلائل ہیں بس. نیچے لیول کا ہے بھائی, ہمارے لیے اہم ہے نا. اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو ہم کافر ہیں, اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو ہمارا مذہب باطل ہے. ہاں ہمارا مذہب باطل ہے تو یہ اہم ہے, یہ اہم ہے اس کی. اگر آپ ابو بکر کی خلافت باطل ہے تو آپ کا مذہب باطل ہے, یہ بڑا اہم ہے. نہ کہو کہ ہم نہیں ہیں. ہم آپ کے مذہب کو باطل نہیں کہتے ہیں, اور وہ باطل اس لیے نہیں کہتے کہ آپ ابو بکر کی خلافت کے منکر ہیں. آپ کر دیں انکار. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بعد نبوت مانتے ہیں, صرف نام وہ آپ کے ائمہ خود لکھتے ہیں. ہم پریشان ہیں کہ ہم کیسے فرق ہیں امامت اور نبوت میں, صرف اس طرح کے نام کا فرق ہے. اور میرے بھائی آپ یہ جرت نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہتے کہ رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہے, بات سے گھڑ گڑا کے وہ اپنے امت میں جاری کر دیا ہے. ہم آپ کے مذہب کو جو غلط مانتے ہیں, آپ کو باطل پہ مانتے ہیں, یا بعض ہمارے تکفیر کی, ہم تکفیر کی قائل نہیں ہے, میں آپ کو کروں, لیکن ہمارے پاس عمر جو تکفیر کی نا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ ابو بکر کی خلافت کے منکر ہیں یا عمر کی خلافت کے منکر ہیں. وہ تو بڑے بڑے جاباز جنہوں نے بیعت نہیں کی, اس میں حضرت سعد بن عبادہ ہے. تو بھائی ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ ایک بات بتاؤ علامہ صاحب, ایک بات بتاؤ, ابو بکر کی خلافت شرعی یا غیر شرعی؟ اگر شرعی ہے تو دلیل بتاؤ, ختم بات. اگر آپ نے اس کی خلافت کی شرعی ہونا ثابت کیا تو میں آج سے 12 اماموں کو چھوڑ دیتا ہوں. آج سے تم ثابت کرو, بسم اللہ, یلا ابو بکر کی خلاف شرعی ثابت کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف, اور میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت شرعی ہے, لیکن شرعی میں دیکھیں کہ وہ کس لیول میں شرعی ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت صحابہ کرام نے چنا، مہاجرین انصار نے چنا ان کو، ٹھیک ہے نا، اب شورا بینہم کے تحت شورا نے چنا مہاجرین انصار کی، اور مولا علی یہی کہتے ہیں، وہ آپ نازل البلاغہ کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں، وہ بھائی یہاں پہ ہمارے سارے شیعہ اور آپ کے وہ ہر وقت نازل البلاغہ کہتے ہیں، نازل البلاغہ مولا علی یہ کہتے ہیں اپنی خلافت کی شرعی ہونے پر مولا علی کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میری جو ہے نا میری بیعت اسی اصولوں کے تحت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی. چلیں سمجھ گیا بھائی سب لوگ. علامہ صاحب بات آپ کی ٹھیک ٹھیک. آپ ابو بکر کی خلافت کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ گیا وہ شورا والی بات سمجھ گئے, سب لوگ جانتے ہیں. اگر ابو بکر کی خلافت شورا ہے تو پھر عمر کو اس نے کیوں خلیفہ بنایا؟ تو پھر عمر کو اس نے کیوں خلیفہ بنایا؟ اس کو کیوں شورا پہ نہیں چھوڑا نا؟ اگر اب پہلی بات ہے تو اس میں شورا ہوا نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا ہے. اگر مشورہ ہوا ہے تو عمر نے کیوں کہا اس کی بیعت فلتا ہے؟ اگر اس کی بیعت شورا سے ہوا ہے تو کیوں عمر نے کہا بیعت ابی بکر فلتة ولكن وقى الله شرها؟ اگر اس کی بیعت شورا سے تھا, دو سوال ہیں آپ کی خدمت میں. تو ابو بکر نے عمر نے کیوں کہا کہ یہ فلتا تھا, اللہ نے اس کے شر سے بچایا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ خلیفہ شورا سے بننا چاہیے تو عمر کی خلافت پھر باطل ہے. پھر اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام کا, خاص کر انصار کا بیٹھنا کہ خلیفہ کون ہوگا, یہی باطل کرتا ہے تشیع. اگر کوئی ایسی بات ہو. علامہ صاحب, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے تو انصار اور مہاجرین کو ضرورت ہی کیا ہے خلیفہ بنانے کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے تو ان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مارو لاؤ زور ایسے اچھی بات ہے. علامہ ایک منٹ میں آپ کو دل کو خوش کر دیتا ہوں. میں آپ کی خوشی کی بات کرتا ہوں, میں آپ کو راضی کر دیتا ہوں, جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی خوشی کی بات کر دیتا ہوں. ایک منٹ سنو. کے بعد انصار کا, صحابہ کا, مہاجرین کا وہاں پر بیٹھنا اور اس بات پہ جگڑنا کہ خلیفہ کون ہوگا, یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک نے یا اللہ نے کوئی منسوخ نہیں کیا. ورنہ آپ بتائیں مجھے بھائی, دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی چار ہے بعد میں خلیفہ بنے, انصار میں سے کون سا خلیفہ بنا؟ جب انہیں, جب دیکھیں میری بات تھوڑی سی بھائی ایک منٹ کی بات سنیں. جب انہیں پتہ, دیکھیں وہ سعد بن عبادہ کو بنانا چاہ رہے تھے, ابو بکر عمر اور ابو عبیدہ بن جراح وہاں پہ گئے, انہوں نے وہاں پہ باتیں کی, تقریریں کی, اور ابو بکر کی خلافت کے لیے بیعت ہونے لگی. جب یہ ہونے لگا تب تو پہلے تو چلو انصار کو لالچ ہو کہ ہمارا بندہ خلیفہ بن رہا ہے, پہلے تو لالچ ہوگا. جواب سن لو مولوی صاحب, جواب سن لو. میری بات مکمل سے پھر آپ جو مرضی کرتے رہنا بھائی, میری بات جواب سن لو مولوی مشکور صاحب, جواب سن لیں. ایک منٹ, نہ ایک منٹ, صرف ایک منٹ سر, ایک منٹ پلیز. اچھا, جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب خلیفہ ابو بکر بننے والا ہے, ہمارا تو کیا اس وقت ان کو دعائی دینی چاہیے تھی صحابہ کو, انصار کو, جن کے بارے میں حدیثیں وہاں پہ جہاں مولا علی کے لیے حدیث آتی ہے نا کہ علی سے پیار نہیں کرے گا مگر مومن, ولا یبغضہ الا منافق, وہاں پہ آتا ہے حدیث برکہ کہ انصار سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, اور انصار سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق. انصار کو وہاں پہ دعائی دینی چاہیے تھی کہ یار اب خلافت تمہارے ہاتھ سے گئی, پہلے تو چلو معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ خلافت کے لالچ میں بے ایمان ہو گئے ہوں گے, اب تو انہیں نظر آ گیا کہ خلافت ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی, ابو بکر خلیفہ بنا ہے. اس وقت تو انہیں چاہیے تھا اپنا ایمان بچا جاتے, کہتے کہ یار اگر ایسا ہی مسئلہ ہے تو اس کو خلیفہ بناؤ جس کو رسول اللہ بنا کے گئے, علی کو بناؤ. کیوں نہیں ہے کہا وہاں پہ انصار یہ جو روایتیں جواب سن لو اعلان کیا وہی جھگڑے میں وہی جھگڑا کریں آپ نے جواب جو مرضی دینا ہے. جواب سن لو, جواب ہم آپ کو کتاب و سنت سے جواب دیں گے, مرضی سے جواب نہیں دیں گے, کتاب و سنت سے جواب دیں گے. عزیزو, یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع صحابہ پر اور پوری امت پہ واجب کی ہے, یہ میں نے نصوص متواترہ سے ثابت کیا ہے. اب یہ استدلال کرتے ہیں کہ وہاں پر انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں
اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ خلافت تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے؟ کیونکہ انصار نے یہ نہیں کہا ہے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ تو میرے محترم ناظرین، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ صحابہ کی عمل حجت نہیں ہوتی ہے۔ حجت اگر ہے قرآن ہے اور سنت متواترہ ہے، سنت صحیحہ، سنت صحیحہ میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور ان کی اتباع واجب ہے۔ حدیث ثقلین، حدیث ولایت، میں نے حدیث بہت ساری دکھائی اور بہت ساری نہیں دکھائی۔ حدیث خلافت، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، انت ولی فی کل مؤمن من بعدی، ان کی امامت ثابت ہے۔ اب ان کی بات کہ انصار نے یہ کیا کیوں نہیں کیا، تو میرے محترم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اخلفنی فی قومی، قال اخلفنی فی، میں تم میرے خلیفہ ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے 40 بھی نہیں 30 دن کے لیے پہاڑی پہ گئے تھے، تو اس کے ساتھ 10 دن اضافہ ہو 40 دن کل، تو بنی اسرائیل سب صحابہ تھے۔ صحابہ نے کیا کیا بھائی؟ صحابہ نے بچڑا بنایا، اور بچڑے کے سامنے انہوں نے نماز تراویح، نماز جماعت شروع کر دی، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں بچڑے کے سامنے، اور بھائی وہ سب صحابی تھے۔ اور جب حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ باطل بات ہے، تم دین سے خارج ہو، تو کہا چپ ہو جاؤ۔ قال ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، قوم نے مجھے اکیلا چھوڑا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے، ہارون علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جواب سن لو، صحابہ کا عمل حجت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث، متواتر حدیث کو چھوڑ دے صحابہ کے لیے، جن کے متعلق خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر پہ مجھ سے رد کیے جائیں گے۔ بہرحال الحمد، میں اس موضوع پہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سارے لوگ منتظر ہیں، مولوی صاحب کی تیاری نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ بات کریں، ان کی تیاری کسی اور موضوع پر ہے۔ میرے بھائی بھائی بات ایک منٹ میری بات ختم نہیں ہے۔ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور یہ تیاری ہوگی بھی نہیں قیامت تک، کیونکہ ان کے پاس ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ابھی تک ذکر کرتے ہیں نا ان کی خلافت کی دلیل کیا ہے۔ اس کی خلافت کی دلیل شرعی ہونے، کہتے ہیں ہمارے پاس یہ تو منصوص من اللہ ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کی خلافت شرعی اگر ہے تو اس کی شرعیت کی کوئی دلیل تو دکھاؤ نا، اگر نہیں یہ تو بدعت ہے۔ تو کیوں کہتا ہے خلیفۃ الرسول؟ یہ افتراء ہے پیغمبر پر، جانشین نہیں ہے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دیا تھا کہ تم میرے لیے جانشین بنا دو؟ اگر دیا تھا تو ہمیں حدیث دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ان کی تیاری نہیں ہے، یہ ہمارے مہمان عزت کرتے ہیں۔ اب ان کو تیاری ہے کہ کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں، میں ان کو وقت دیتا ہوں 10 منٹ تک، جو مرضی یہ کہہ دیں، پھر میں ان کا جواب دوں گا، پھر دوسرے لوگ جو منتظر ہیں ان کی بات سنیں گے۔ 10 منٹ تک آپ کا ہے کہ آپ منصوص من اللہ پہ جو کہنا چاہتے ہیں یا اعتراض کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں۔ کم وقت، 10 منٹ کم بھی نہیں ہے، 10 منٹ بہت ہے، اس کے بعد آپ کی بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، آپ ٹائم نہیں لگائیں، میں ایک دو باتیں ضرور دیکھیں میرے بھائی، ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم اس طریقے کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مرضی ٹائمر لگا دیں، اتنا ٹائم ہے جی، اتنے ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور بھائی آپ کے آپریٹر خود ہم سے رابطہ کرتے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ رابطہ کیا، میرا ایئر بڈز میں نے یہ تھوڑی دیر پہلے صرف اس لیے لکھ دیے کہ اللہ یاری سے بات کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو بات کی تھی میں نے واٹس ایپ کال پہ بات کی تھی، یہ ایئر بڈز خریدے میں نے کہا اللہ یاری سے بات کریں گے۔ آپ کے آپریٹر خود رابطہ کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں آئیں جی آپ اللہ یاری سے بات کریں۔ اگر اللہ یاری صاحب کے اپنے اصول ہے، اپنے ضابطے اور اپنے قانون ہے، کوئی فلاں مناظرہ چلو موضوع چلو، مجھے کیا پتا آپ کے کیا موضوع چل رہا ہے، آج آپ کا کیا موضوع ہے۔ کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے دیکھیے، کوئی میرے پاس یاد رکھے، میں احناف کی طرح نماز پڑھتا ہوں بغیر رفع دین کے۔ رفع دین کا مسئلہ بہت بڑا ہے ہمارے ہاں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ کوئی بندہ اہل حدیث یا جو رفع دین کا قائل ہے، وہ کہے کہ رفع دین سے میرے پاس صاحب، حالانکہ میں نہیں کرتا، رفع دین نہیں کرتا، وہ کرتے ہیں۔ کوئی کہے کہ ہم مناظرہ کریں گے رفع دین پر، میں کہوں گا میرے بھائی آپ کو سلام ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کو اس پہ اعتماد ہے آپ کریں، مجھے اس پر اعتماد ہے، مجھے کیا پتا کہ آپ کس موضوع پہ بیٹھے ہیں، کون سا موضوع لے کے بیٹھے ہیں۔ کوئی موضوع ایسا ہو سکتا ہے جس پہ میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا، میں پانی بدھانی پڑنی ہے بھائی۔ آپ دیکھیں ابو بکر کی خلافت رہی ہے، غیر صحیح ہے، ابو بکر خلافت کر گیا، دنیا سے چلا گیا، جو جس سلوک کے وہ طے ہو گیا اللہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا۔ مجھے اپنے ایمان کی فکر ہے، میں بے ایمان ہو کے نہ مروں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد 12 لوگ ہیں، میں ٹائمر لگا دیا، آپ نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے۔
میرے بھائی ٹھیک ہے نا، میں آپ کو پہلے یاد کر دوں گا، ہمیں کوئی شوق نہیں کہ آپ سے بات کریں، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہاں پہ اس طرح بات کریں پانی میں بتانے پڑا، اس میں سے کچھ نکلتا نکلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر ابھی میں آپ نے ٹائم لگا کے نہیں لگانا چاہیے تھا کہ ایک میں پہلے وہ نہیں جو لگاتے، پہلا آپ جو سوال ہے کہتے ہیں، یہ آپ جو آپ کہیں کا ہمیں منظور ہے بھائی، آپ کہہ دو جو آپ کی دل میں ہے وہ کہہ دو بھائی۔ جو نا نہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوستانہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی میں آپ کو جو میرا پرانا سوال ہے، ایک دو معاملات ادھر گڑبڑ کر دیے ہیں، معاملات بہت آگے پیچھے کر دیا، فلاں موضوع پہ آج سے مجھے کیا پتا آپ کا کیا موضوع چل رہا ہے کیا نہیں۔ آپ کے دوستوں نے کہا بات کریں، ٹھیک ہے جی بات کریں، اس نے کوئی موضوع بتایا نہیں کہ فلاں موضوع پہ آپ بات کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں فلاں موضوع پہ بات کر رہے، میں ان کو کہتا بھائی اس موضوع پہ میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرتا؟ او بھائی یہ مسئلہ ہے اس لیول کا ہے کہ میرا اپنا نظریہ ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، میں کہتا ہوں خلافت ابو بکر ٹھیک ہے، وہ خلیفہ تھے معاشری صحابہ نے مانا اور ہمارے پاس دلائل ہے، پھر آپ کیا دلائل ہے وہ دے، اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ اگر آپ کے آپریٹر مجھے کہہ دیتے کہ بھائی فلاں مسئلے پر بات کرنی ہے، مجھے مسئلہ پسند آتا، اوکے میں اوکے، کہتا آپ جی اس جس مرضی پہ مسئلے بات میں کرنا بات چاہیں کرتا ہوں۔ کر لیں بھائی، جو مرضی ہے کر لیں، میں نے آپ کو کہہ دیا ہاں جس اور مسئلے اگر پہ پسند اپنی آ تو مرضی میں بات کہتا کریں۔ ہوں، ہاں اگر پسند ہو میں کہتا ہوں ابھی پہلے تو میرا یہ جو میں نے شروع میں سوال کیا، جو سوال میرا آپ کے پاس پینڈنگ تھا، آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو، ابھی میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اہل تشیع حضرات کے موقف کے مطابق کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہستیاں یہ 12 ائمہ ہی ہیں، ایسا ہی ہے اللہ یار صاحب۔ جی سر، بالکل بالکل۔ یہ اس افضلیت اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک سبب کیا دلیل یہی ہے، ایک انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کے کتب سے ثابت کرتے ہیں۔ ہے؟ نہیں وہ بھائی وہ سن لو، ٹھیک ہے، دلیل میں مانگا عرض ہے، کروں آپ کے کتب سے مانگے ہیں، ہماری کتب سے مانگتے ہیں، ہم آپ سن لینا، اگر دلیل مانگتے ہیں تو سن لو، دلیل نہیں مانگتے ہیں ہاں، اوکے۔ بس رسول مختصر پاک جواب صلی دیتے اللہ ہیں۔ علیہ وآلہ اچھا وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ ہارون علیہ اور یار یہ تو السلام حضرت مولا علی اکیلے ہیں نا، اب 12 بھائی اماموں کی اب بات ہے، بھائی 12 سن اماموں لو کی نا، بات ہے، سن وجہ لو، کیا ہے؟ تم دلیل سن لو، پھر اگر دلیل غلط ہے تو کہہ دینا کہ اس میں یہاں پہ خدشہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں شریک تھے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فضائل کی ایک وجہ ہوتی ہے علم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا؟ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے، اور عالم اور عالم برابر نہیں ہے۔ ایک شخص بیشتر جانتا ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ جس کا علم جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کا مقام بلند ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا تو ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے شریک ہے۔ فضیلت کے کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فضیلت کا ایک معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شریک ہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، علم کا شریک ہے ہارون۔ اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور تیری وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، بس اور ہارون موسیٰ کے علم کا شریک ہے، علم میں مساوی ہے، تو ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خاتم الانبیاء کے علم میں شریک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، خاتم الانبیاء کا علم اوسع ہے، اعلم ہے، افضل ہے، یا آدم علیہ السلام کا، یا ابراہیم کا، یا موسیٰ کا، عیسیٰ کا؟ کون عالم ہے؟ خاتم افضل ہے، حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ہے، تمام انبیاء سے اعلم ہے، تمام انبیاء سے اعلم ہے، تمام انبیاء سے۔ تو پتہ چلا کہ جو ان کے علم کا شریک ہے وہ تمام انبیاء سے اعلم ہے، تمام انبیاء، تو ان کی افضلیت ثابت ہوگی تمام انبیاء پر، تمام انبیاء پر۔ اور جب یہ ثابت ہو گئی تو ہمارے پاس متواتر احادیث ہیں کہ 12 امام علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے مساوی ہیں۔ تو یہ اور اس طرح کے نصوص ہمارے پاس بہت ہیں کہ 12 امام ملائکہ سے افضل ہیں، 12 امام انبیاء سے افضل ہیں، نصوص بہت زیادہ ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے کتب سے اور قرآن مجید سے ثابت کر دیا۔ اور بولو۔ اچھا تو یہ جو ائمہ ہیں یہ علم کی وجہ سے افضل ہیں، یا یہ مسئلہ جو ان کے پاس منصب امامت ہے اس امامت کے منصب کی وجہ سے افضل ہے؟ سب ہر لحاظ سے علم سے بھی افضل ہیں، علم کے لحاظ سے بھی افضل ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے، اس لحاظ سے بھی افضل ہے،
سب سے زیادہ ان کا تقوی ہے، اس لحاظ سے بھی افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ کے خلوص کے ساتھ انہوں نے عبادت کی ہے، یہ سے بھی لحاظ سے بھی افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، سب اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں اور صحیح حدیث ہے، اے اللہ سب سے تیرا جو پیارا بندہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے اس وقت ہاں اس وقت سب سے پیارا جو ہے جس سے تو کوئی سب سے نبی زیادہ محبت اللہ کرتا کے ہے نبی اس کو لے کے آ تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھا لے۔ کون آیا تھا؟ اللہ چاہتا، اللہ کے لیے بہت آسان تھا، حضرت خضر علیہ السلام تھے، اس کو لے کے آتے، موسیٰ بن عمران کو لیتے آئے، یہ عیسیٰ کو کوئی لے آتے، دلائل نہیں ہے اللہ ہاں وہ 12 امام میں وہاں پہ ایک مولا بھائی نہیں چپ ہے، کرو، وہاں پہ 12 اماموں کی آپ بات کرتے ہیں، یہ روایت آپ پھر مولا علی کا ذکر اس میں آپ 12 اماموں کی بات 12 کرتے ہیں۔ امام، خیر آپ پتہ کہ یہ آپ دلائل پہلے، میں نہیں پوچھ رہا، اب میں آپ سن لیں، ٹائم بہت لگے گا، سن لیں، ہماری آپ تو بجلی بھی چلی گئی ہے جی جی آپ بھاگنے کے چکر میں، اچھا آپ کہتے ہیں 12 اماموں کا ذکر کریں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک ایسے ہمیں یہ شخص بات کو، کیوں کرتے ہیں؟ اب بات بھائی صاحب اس طرح بات نہیں ہوتی ہے، علامہ صاحب جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے نا، بھاگنے والی بات کوئی نہیں ہے، آپ خود ہی کہتے ہیں بھاگنے والی بات کوئی نہیں اوکے ہے، آپ خود کہیں گے بابا صاحب ٹائم ختم ہو گیا اور بندے بھی ہیں، بھاگنے والی بات کوئی نہیں ہے، یہ آپ نے کیوں کہا کہ کیا یہ بھاگنے کی بات ہے؟ بھاگنے کے چکر میں لائٹ چلی گئی، روشنی بھائی چلے گا، مجھے آپ کو جب بات لگی نہیں حالت کرنے دے روشنی رہے، چلے چل آپ گی، نہیں بھاگ رہے، یہ لیکن آپ مجھے کو بات، لگا آپ سوال کرتے ہیں، یہ دیکھیں لائٹ لگا کے بات کروں، آپ کے آپریٹر کو پہلے کہا تھا ہمارے پاس بجلی اوکے آتی ہے، سوال ہم کر رہے ہیں پاکستان تو میں رہنے جواب والے سن لوگ لو ہیں۔ نا، جو شخص سوال کرتا ہے سوال کریں کرتا ہے اس کا آپ جواب یہ سن بھی لیتا ہے، دلائل مانگ ہی نہیں رہے آپ، میں یار من دلائل نہیں مانگ رہا، آپ یہ کہہ کہ ہم افضل مانتے ہیں، نہیں میں نے آپ کو دلائل نہیں مانگ رہا، کیا آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ آپ صرف اوکے بتائیں کہ آپ افضل مانتے ہیں کہ نہیں اوکے مانتے؟ سوال کرو، پھر سوال کرو، پھر سوال ہاں، کرو، نبیوں سے آئمہ میں 10 آئمہ منٹ تک نبیوں سے 10 افضل منٹ ہیں۔ تک آپ کی خدمت میں ہوں، پھر دوسروں کو لوں گا، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ، جتنے سوال کرنا کر لو، نہیں آپ بھاگنے کے چکر میں آپ بھاگنے کے اوکے چکر میں میں بھاگ رہا ہوں، میں 10 منٹ کیوں؟ آپ بھاگ رہا ہوں، بھاگتے ٹھیک ہے رہے بھاگ رہا ہوں، ہاں ہاں بس یہ اب بات بھاگ ہے رہا نا۔ ہوں، جو بھی ہے اچھا آپ تم سوال کرو، 10 اب منٹ یہ تک میں آپ کی خدمت میں چلے میں اپنا جو سوال جو ہے نا میں اس پہ آتا ہوں، ابھی باتیں اور کچھ کرنی تھی آپ ہے نا۔ اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آئمہ اثنا عشر دیکھیں، آئمہ اثنا عشر جب آپ کے یہاں نبیوں سے افضل ہیں، تو اب میرا یہ سوال یہ ہے کہ حضرت خاتون جنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ افضل ہیں یا آئمہ اثنا عشر جو 12 آئمہ یہ افضل ہیں؟ دیکھو میرے سیدہ محترم فاطمہ افضل ہیں ناظرین، یہ اب پہلی بات میں عرض کروں گا، میں حدیث طاہر کے متعلق دیکھیں ایک جملہ عرض محترم کروں، آپ جواب دے، دو ٹوک جواب او بھائی سن کرو، سن لو، دو ٹوک جواب دیجیے۔ او بھائی سن لو، سن لو، یہ سن لو، چنگا عجیب ڈرامہ ہے، آپ لوگ خود پہلے میں بلاتے ہیں لوگوں کو، پھر کہتے ہیں یہ بھاگنے کے چکر میں، پھر کہتے ہیں 10 منٹ آپ کے پاس ہے آپ چلے جائیں، میرے بھائی اس طرح نہیں ہوتا، پھر موضوع کا بھی نہیں پتا ہوتا کس موضوع پہ بات، آپ اس موضوع پہ کوئی موضوع ایسا ہوتا بندے نے اس پہ بات نہیں کری ہوتی۔ اب آپ یہ سوال بتائیے کہ کرتے ہیں حضرت بھائی، فاطمہ الزہرا خاتون جنت سوال آپ جواب کرتے دیں ہیں تو افضل ہیں یا جواب ائمہ سن لو، افضل ہے؟ سوال کرتے ہاں ہیں تو جواب سن دیں، لو، بتائیے ہاں کون افضل ہے؟ سوال کرتے ہیں تو جواب کون سن لو، افضل ہے پہلے بتائیے، میں ایک جملہ حدیث طاہر کے متعلق فرمائیے عرض کروں، فرمائیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ حدیث طاہر یہ تھا، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، اے اللہ تیرا جو سب سے پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پیارا بندہ ہے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حدیث فریقین کے نزدیک صحیح ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جب سب مسلمین سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارا ہے، اللہ پیار نہیں کرتا بلا وجہ کسی کی شکل و صورت کے لیے، اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اس کے تقوی کے لیے، اس کے علم کے لیے، اس کے خلوص کے لیے، بلے اس کے اسلام سے وفا کے لیے، اس کے علم کے لیے، یہ چیزیں جو ہیں محبت کے معیار ہیں اللہ کے شریعت میں، تو ثابت ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سب پہ افضل ہے۔ اچھا اب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ افضل ہیں یا بقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام؟ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اللہ کے حجت ہیں، لیکن وہ امام نہیں ہیں، کیونکہ امامت ایک ایسا منصب ہے کہ امام کو قتل کرنا پڑتا ہے، امام کو تلوار اٹھانا پڑتا ہے، امام کو میدان جنگ میں اگر ضرورت پڑے داخل ہونا پڑتا ہے، امام کو حد جاری کرنا ہوتا ہے، امام نے زانی پہ کوڑے برسانے ہوتے ہیں، امام نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، تو اور یہ ایسے مقامات ہیں، آپ لوگوں کا تو سیرہ یہ ہے، تاریخ یہ ہے کہ بہرحال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل میں جو کمانڈر آئی تھیں وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ عورت کے لیے نہیں، یہ چیزیں خاتون کے لیے نہیں، یہ چیزیں تو اس لیے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ امام نہیں ہے،
لیکن علم میں، عصمت میں، عبادت میں اب ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسے ہیں۔ تو میرے پاس جو دلائل ہیں یہ ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں، لیکن بقیہ ائمہ علیہ السلام ان میں سے وہ افضل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہیں، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں۔ اب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے فرزندوں میں اس میں میں قضاوت نہیں کرتا، اس میں میں متوقف ہوں۔ چلو میں نے یہی پوچھنا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو آپ افضل کہتے ہیں، ائمہ تو چلو افضل ہوئے، مسئلہ یہ منصب امامت کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو منصب امامت عطا فرمایا ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو آپ کس بنیاد پہ افضل امامت کے فضیلت دے؟ ان پر تو منصب امامت ہے، امام ائمہ تو نبیوں سے افضل ہیں، آپ نے نبیوں اور رسولوں سے افضل کر کے ان کو، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کون سے افضل کہتے کر رہے ہیں؟ یہ تو رسولوں اور نبیوں سے بھی اوپر آپ مطلب ٹپا رہے ہیں۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لو لم يخلق الله علي بن ابي طالب عليه السلام لم يكن لفاطمة كفوا من آدم فما دونه، من آدم الى ما دونه، یہ شیعہ کتب میں بری پڑی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو خلق نہیں کیا ہوتا، کیونکہ مرد و زن میں، شوہر میں کفاءت کی ضرورت ہے، یعنی مرد جو ہے مناسب ہونی چاہیے اس خاتون کے لیے، مرد شوہر افضل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی عورت کو جو مومنہ، بھائی چپ کرو، او بھائی چپ کرو، تم بات کرنے دو نا، سوال کرتے ہو تو سن لیا کرو، آپ سن لیں پلیز، آپ نے سوال کیا نا، سن لیں، ایک سوال کیا تو سن لیں، میں حدیث کا ترجمہ کروں، آپ کو سمجھ آئی، لوگوں کو نہیں سمجھ آئی۔ اگر کوئی عورت ہے مثلا اس کی ایمان کم ہے، علم کم ہے، وہ اپنے سے اعلیٰ سے شادی کرے، یہ جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے، مثلا تقوی آدمی کم تقوی عورت سے شادی کرے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ایک عورت اچھی ہے، صالحہ ہے، اس کی آپ شرابی فاسد سے اس کی شادی کریں، اس پہ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو خلق نہ کیا ہوتا تو آدم سے لے کر جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے خلفاء گزرے ہیں، خلفاء اللہ گزرے ہیں، جتنے اوصیاء صالحین گزرے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کفو کوئی نہیں ہوتا، قیامت تک کوئی کفو نہ ہوتا۔ تو ہم کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو انبیاء پہ افضل سمجھتے ہیں؟ اس لیے واضح بات ہے، یہ حدیث صریح ہے۔ اس کے علاوہ آیہ تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پنجتن پاک کے لیے، بلکہ 14 معصومین علیہ السلام کے لیے، ہمارے احادیث میں متواتر ہے۔ سن لے بھائی، سن لے، آپ نے دلیل طلب کیا نا، سن لو۔ نہیں وہ بھائی ترتیب نزول تمہارے پاس تو ہے نہیں، ترتیب نزول جملہ معترضہ قرآن میں بہت ہے، جملہ معترضہ قرآن میں بہت، جو جملہ معترضہ اس کو بولتے ہیں کہ ایک کلام کے درمیان ایک اجنبی کلام کو لایا جائے، اجنبی کلام جو ما قبل سے اس کا تعلق نہ ہو، اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ، قرآن میں بہت۔ اچھا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے، جو عصمت پیغمبر کی وہی عصمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے وہ فوق عصمت آدم ہے، فوق عصمت ابراہیم ہے، ان کی عصمت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عصمت نہیں ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی عصمت ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت ہے، نہیں، ہمارے پیغمبر ان سے افضل ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ عصمت میں مساوی ہیں بنص آیت تطہیر، کس کے مساوی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی، اس لیے ان کی عصمت تمام انبیاء سے برتر ہے۔ اور بولو، چلیں پتہ چل گیا کہ آپ دلائل جو اللہ یا صاحب یہ کوئی دلائل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، قرآن کی آیت ان کے لیے دلیل نہیں ہے بھائی، قرآن کیا کیوں دلیل نہیں ہے؟ قرآن کی آیت بنا رہے وہ نص ہے ہی نہیں، او بھائی وہ نص، آپ اتنا اپنا نبیوں سے افضل بنا رہے ہیں اور آیت وہ پیش کر رہے ہیں جو امت المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک دکھاؤ نا، ایک حدیث دکھاؤ ہمیں اپنی کتب سے کہ یہ ازواج کے لیے نازل ہے، شان نزول دکھاؤ کوئی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، وہ دکھا دیں گے، قرآن میں العدول من الخطاب نہیں ہے، قرآن میں العدول من الخطاب آپ تو موجود نہیں ہے۔ وہ بات اب آپ اس کا حوالہ آپ سے حوالے مانگتا کون ہے؟ آپ مجھے آپ بات کو بلا وجہ تو لیتے، جو بات مانتے ہی ہم پوچھتے ہی نہیں آپ سے، جس کا سوال نہیں کرتے وہ آپ ہمیں بلا وجہ اس کو تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ازواج کے لیے آپ کے پاس حدیث تو کوئی نہیں، کہتے حدیث کی ضرورت نہیں ہے،
حدیث کو تو آپ مانتے نہیں اور ہیں، بھائی تو آپ کو حدیث سے دلیل جھوٹ کیا نہیں، ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، وہ قرآن آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن اچھا پاک میں یہ اٹھا کے سن لو، دیکھ لیں۔ یہ سن لو، یہ کتاب الاتقان سیوطی صاحب کی کتاب ہے، جزء اول، یہاں پر فی وجوہ مخاطباتی، میں یہاں پر قرآن مجید کے وجوہ مخاطبات، اس میں ملاحظہ فرمائیے، وجوہ مخاطبات میں یہ ہے میرے محترم ناظرین، الرابع والعشرون ثم السادس والعشرون، سادس والعشرون 26واں وجہ خطاب یہ ہے، خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک ہی آیت میں خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر عدول کر جاتا ہے دوسرے شخص کی طرف، دوسری شخص کی طرف۔ علامہ صاحب، ازواج سے پہلے خطاب ہے، ازواج سے بعد میں خطاب ہے، لیکن بیچ میں اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ سیاق و سباق سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، بالخصوص یہ کہ یہ ترتیب نزول ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلے آپ مطلب یہ ترتیب نزول اگر نہیں ہے تو یہ ترتیب لگائی کس نے؟ صحابہ نے یہ لگائی، اور ترتیب کس نے لگائی؟ صحابہ جنہوں نے جمع کیا انہوں نے لگائی، صحابہ نے لگائی؟ صحابہ نے لگائی، آپ کو پتہ ہی نہیں تو میں قرآن اس میں پاک میرا صحابہ کیا نے جمع قصور ہے؟ کیا ہے؟ صحابہ نے جمع کیا، بالکل نہیں، قرآن پاک صحابہ نے جمع کیا ہے؟ جی بالکل، یہ میرا صحابہ نے قرآن جمع صحابہ کیا، پہ جمع کیا ہوا ہے؟ جی بالکل۔ اللہ یاری صاحب، اگر یہ صحابہ کا جمع ہوا قرآن پاک ہے، صحابہ کو آپ کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی تو ان کا قرآن آپ نے کیوں کیوں؟ تھاما ہوا بھائی؟ یہ قرآن پاک صحابہ کا آپ قرآن کیوں تو تھاما ہوا؟ پیغمبر پہ نازل ہے نا، او بھائی یہ قرآن پاک ہے، قرآن تو پیغمبر پہ نازل ہے بھائی مولوی، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، صحابہ کی کتاب ہے، ہم نے نہیں کہا کہ قرآن صحابہ نے نازل کیا ہے، ہم نے قرآن اللہ پہ کہ نازل کتاب ہے، پیغمبر کی کتاب ہے، جمع و ترتیب صحابہ کیا، اس لیے کہتے ہیں ترتیب حجت نہیں ہے، اور یہ جمع و کوئی ترتیب بدعتی اگر بات صحابہ نہیں کی ہے، اور بھائی یہ کوئی بدعتی بات نہیں ہے کہ ترتیب نزول یہ ترتیب جمع جو ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی وہ ہے نا، آپ نے صحیح مدرسے میں آپ تو یہ صحیح پڑھے نہیں ترتیب نا۔ صحابہ نے لگائی ہے، یہ ترتیب صحابہ نے لگائی ہے، یہ جی ترتیب سر، صحابہ نے لگائی ہے، بالکل جمع صحابہ نے کیا، بالکل، اوئے جمع یہ صحابہ نے ترتیب کیا، صحابہ نے اوئے لگائی ہے۔ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، صحابہ نے جمع کیا، قرآن صحابہ نے جمع کیا، یہ ترتیب صحابہ نے لگائی ہے۔ اوکے 10 منٹ آپ کے ختم ہے مشکور صاحب، اگلے ہفتے آپ کی نہیں خدمت نہیں میں تیاری نہیں، کرو، یہ ترتیب صحابہ نے لگائی ہے، یہ ترتیب، نہیں اور بھائی یہ ترتیب ترتیب میں نے صحابہ نے لگائی لگائی ہے، ہے، نہیں میں نے لگائی ہے، کس نے لگائی پھر؟ یہ قرآن صحابہ، نہیں قرآن میں نے جمع لگائی کیا ہے، صحابہ نے، نہیں میں نے لگا، میں ترتیب نے جمع لگائی کیا، میں نے صحابہ نے، لگائی ہے، ترتیب نہیں لگائی میں ہے، نے لگائی ہے، امریکہ نے کیا نہیں ہے، تو کس نے کیا بھائی؟ او بھائی بات یہ ہے، اگر صحابہ نے لگائی ہے ترتیب تو یہ ترتیب لگانا صحابہ کی ذمہ داری تھی، ذمہ داری کس کی؟ یا اللہ کرتا جمع یا وہ رسول آپ کرتے، اپنے یا دین سے بطور پوچھو نا، آپ کے رسول کے جانے کے لیے یہ کام، اور بھائی یہ کام تو ان کا ہے، یہ صحابہ نے کیوں کام کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جن کا کرنے والا کام ہے یہ انہوں تو نے کیوں آپ نہیں کیا؟ اچھا عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں آپ کے مختصر جواب دیتا ہوں، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کا جواب سن لیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، انہوں نے وفات سے پہلے امیر اور المؤمنین علیہ السلام کو قرآن پاک بلایا، کیسے چھوڑ گئے؟ عرض تو سنو نا قرآن پاک، بھائی، عرض سنو مولوی صاحب، اچھا ہاں اچھا خدا یہ حافظ، فرمائی، ہاں آپ فرمائی، آف لائن جو ہے آخری سوال جواب ہے، اس کے بعد سوال جواب نہیں آپ سے، اس میں 2 مسلک ہیں، نہیں ایک شیعوں آپ کا کیا مسلک کہتے ہیں؟ ہے وہ جمع قرآن میں، ایک شیعوں کا مسلک ہے، ایک مخالفین کا مسلک ہے، آپ لوگوں کا وہ کیا مسلک ہے، میں دونوں مسلک کیوں بتا کرتے دیتا ہوں، شیعوں کا مسلک بھی بتاتا ہوں، آپ لوگوں کا مسلک بتائیے؟ بتا دیتا ہوں، اور اس میں بعض مشترکات بھی ہیں اور بعض میں افتراقات بھی ہیں۔ جو شیعوں جس بات میں متمایز ہیں وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ادھورا نہیں چھوڑا، قرآن بھی ویسے چھوڑ کے نہیں چلے گئے، انہوں نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے وصی، تم میرے خلیفہ ہو، یہ میں حدیث بار بار دکھا چکا ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا یہ قرآن پڑھی ہے، یہ میرے بستر کے پیچھے، بستر کے نیچے نہیں، بستر کے اس طرف پڑھی ہے، اوراق میں لکھی ہیں۔ یہود نے تورات کو ضائع کیا، بنی اسرائیل نے اللہ کی وحی کو ضائع کیا، تم مسلمان اس کو ضائع نہ کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو جمع کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصی، اپنے جانشین کو یہ ذمہ داری دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو انہوں نے قرآن جمع کیا۔ اب اتنا جو حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ شیعہ کتب میں ہے، مخالفین کے کتب میں نہیں، مخالفین کے کتب میں اب جو شیعہ اور دونوں اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور ترتیب نزول پر جمع کیا۔ یہ احادیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سیوطی میں الاتقان میں اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا، اور وہ جمع ترتیب نزول پر تھا۔ پھر
صحابہ کے کتب میں مخالفین کے کتب میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ قرآن کہاں چلا گیا. پھر اس کا ذکر ہے کہ ابو بکر عمر نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی اور زید بن ثابت کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع کرو. پھر وہ زید بن ثابت نے جمع کیا ابو بکر عمر کے زمانے میں. پھر عثمان کے زمانے میں پھر عثمان نے کہا زید بن ثابت تم دوبارہ قرآن جمع کرو. پھر اس نے دوبارہ جمع کیا اور باقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے مذہب کے مطابق میرے محترم بھائی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا نہیں چھوڑا. امیر المومنین السلام کو حکم دیا کہ تم قرآن جمع کرو. آپ کے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, انہوں نے کوئی وصیت ہی نہیں کیا کہ قرآن جمع ہونی چاہیے, ایسے چلے گئے, بس ختم بات, ادھورا چھوڑ دیا. امیر المومنین السلام نے جمع کیا, آپ کے مذہب میں, آپ کی روایت میں موجود ہے, لیکن وہ قرآن کہاں گیا ہے وہ ساکت ہے, بالکل نہیں کہتے کہ کیوں اس قرآن کو کیا ہوا. پھر ابو بکر عمر نے کیوں قرآن جمع کیا جب انہوں نے جمع کیا. ٹھیک ہے نا. پھر جب ابو بکر عمر نے جمع کیا تو عثمان کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. پھر عثمان نے وہ قرآن بقیہ قرآنیں کیوں جلا دی. بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہے. وہ آپ جو تان شیعہ ہم کو دے رہے ہیں نا کہ پیغمبر چلے گئے ایسے ہی صحابہ نے جمع کیا, وہ تان آپ کے مذہب پہ ہے, ہمارے مذہب میں نہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا, خدا حافظ. ایک منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے, دوسرے مولوی حضرات منتظر ہیں, علماء منتظر ہیں, ان سے گفتگو کرنی میں نے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ قرآن پاک پتہ نہیں کہاں گیا, جو مولوی نے جمع کیا وہ کہاں گیا. تو یہی مسئلہ ہے, اگر مولوی نے جمع کیا تو اصل قرآن تو وہی جو مولانا علی نے جمع کیا, تو وہ مولوی ابو بکر عمر سے پوچھنے وہ کہاں گیا. تو وہ آپ کی کتب میں موجود ہے, وہ صرف شیعہ کتب میں نہیں ہے, آپ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے جمع کیا. آپ کا وقت ختم ہے, آپ کا سوال سر انکوں پر, میں اس سے مزید آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. بہت تھینک یو سر, شکریہ, خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. آپ خود بلاتے او بھائی, آپ خود بلا, ایک سیکنڈ میری بات سنیں میرے بھائی. وہ قرآن پاک جو حضرت مولا علی نے جمع کیا وہ ہمیں بے شک نہ دیتے, ہمیں معروف رکھتے, اولاد کو دے جاتے, اماموں کو دے جاتے, وہ آگے چپتا کہ آپ شیعوں کو دے جاتے, آپ سچے جو شیعہ ہیں آپ کو دے جاتے. آپ کے پاس تو کم از کم وہ قرآن پاک ہوتا. ائمہ نے کام کیا کیا جن کا کام ہی نہیں ہے قرآن جمع کرنا. بس اس بات کا جواب ہم بہت دے چکے ہیں بھائی, جس بات کو تھینک یو سر, اب جواب سن لو. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت مہربانی آپ کی, تھینک یو. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. وہ قرآن کہاں گیا ہے, وہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے, وہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. وہ شیعہ اور مخالفین دونوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن جمع کیا. تو وہ قرآن کہاں گیا ہے. آپ خود کہتے ہو کہ عثمان نے سارے قرآن جلا دیے, تو پھر عثمان سے پوچھو نا کہ تم نے کیوں جلا دیا. جو قرآن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا, جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے, تم نے کیوں اس کو جلا دیا. ٹھیک ہے نا. آپ کے عقیدے کے مطابق عموم میں تو یہی ہے کہ سب قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا, اپنے قرآن کے علاوہ سب کو جلا دیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا ذمہ دار عثمان ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس قرآن کو جلنے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو ظاہر کیا, صحابہ کو دکھایا کہ یہ قرآن ہے, اس کو اٹھاؤ. صحابہ نے کہا میں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے اس وقت تک جب میرا بیٹا امام زمان علیہ السلام ظہور نہ فرمائے. تو یہ ہے میرے بھائی. لیکن موضوع ہماری یہ باتیں جو آپ نکال رہے ہیں نا, آپ کی مرضی. ہم ادھر آپ گپ شپ کے لیے آپ کو نہیں بلاتے ہیں, ہم آپ کو بلاتے ہیں یہاں پہ موضوع ہے, مناظرہ جو ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. اگر تیاری نہیں ہے نکل جاؤ یہاں سے, تیاری ہے تو آ کے آ جاؤ, بات کرو, ختم بات. تیاری جب ہے ہی نہیں ہے تو کیوں آ جاتے ہو.